السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، تو چلے بنا وقت ضائع کیے ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زوبیہ خلیل، آپ یہاں جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ پچھلے سے ایک خاموش بیٹھے بے پناہ بارعرف شخصیت کے مالک بندے نے اچانک سوال کیا۔ انٹرویو میں بیٹھے 3 افراد میں سے مسلسل 2 ہی افراد اسے سوال کر رہے تھے۔ اس نے چونک کر وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آپ پشاور چھوڑ کر اس دور بستی میں جاب کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی تھی۔ یہ اس کا پہلا انٹرویو نہیں تھا، اس سے پہلے بے شمار جگہ پر وہ انٹرویو دے چکی تھی۔ ملازمت کرنا بھی نیا تجربہ نہیں تھا، مگر یہاں اپنے بالکل سامنے بیٹھے اس وسیع میز کے پیچھے بیٹھے اس بندے میں پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ وہ تھوڑی سی نروس ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ خود کو تیار کر کے آئی تھی ایسے حالات کے لیے، مگر اس وقت معلوم نہیں کیوں اسے ایسا لگا جیسے وہ اس سے جھوٹ نہیں بول پائے گی۔ وہ اپنی ان آنکھوں سے نہ صرف اس کا جھوٹ پکڑ لے گا بلکہ شاید ساری سچائی بھی جان لے گا۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا تھا، اس لیے کہ آپ کے ایڈ میں دیا گیا سیلری پیکیج اور دیگر مراعات میرے لیے اٹریکٹیو تھی۔ میں ہاؤس جاب کے بعد پچھلے 1 سال کے دوران گورنمنٹ جاب میں حاصل کرنے کے لیے خاصی کوشش کر چکی ہوں، جس میں سوائے ناکامی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اگر پرائیویٹ جاب ہی کرنی ہے تو ایسی جگہ کیوں نہ کروں جہاں مجھے میری محنت کا بہترین موازنہ بھی مل جائے۔ گھر سے سوچ کر آئے ہوئے انسان دوستی، خدمت خلق وطن خدمت اور دکھی انسانیت کا دور قسم کے الفاظ اسے یکسر بھول گئے تھے۔ جھوٹ تو خیر اب بھی اس نے بولا تھا، مگر گھر سے سوچ کر آئی ہوئی دھواں دھار تقریر کو نہیں کر پائی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل دیکھنا چاہا تو سوائے صفار چہرے کے کچھ بھی نظر نہ آیا تھا۔ یہ یقیناً انٹرویو کا آخری سوال تھا، کیونکہ اس سوال کا جواب دیتے ہی اسے اجازت مل گئی تھی۔ بلا شبہ یہ اس کی زندگی کا سب سے طویل انٹرویو تھا۔ دائیں طرف بیٹھی خاتون نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملا کر بقیہ دونوں حضرات کو خداحافظ کہتی بیگ کندھے پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ انٹرویو کے دوران خاتون نے بھی اور دوسرے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات چیت کے ساتھ ساتھ فائل میں لگی اس کی صنعت کو بغور جائزہ لیا تھا، مگر وہ عجیب آدمی تھا۔ اس نے نہ تو فائل کو ہاتھ لگایا تھا، نہ ہی پیشہ ورانہ سوال کیے تھے، حالانکہ وہ دونوں اس سے بہت سے سوال کر رہے تھے۔ کتنا عجیب سا بندہ تھا وہ، بظاہر یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں کھویا ہو، لیکن ایسا تھا نہیں۔ گھر آنے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ پوری طرح وہاں موجود تھا اور میرے ہر جملے کو توڑ رہا تھا۔ اندازہ ایسا لگا رہا تھا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، مجھے اپنے پیشے سے متعلق کتنی معلومات ہے۔ اسے کاغذوں پر لکھی ڈویژن اور گریڈ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے اندر موجود ہر اچھائی، ہر برائی، ہر خوبی اور ہر خامی کو دیکھ رہا تھا، کھوج رہا تھا۔ کیسا رہا انٹرویو؟ خالہ امی نے اس کی شکل دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ بس دعا کریں، وہاں موجود ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا، وہ بتا رہا تھا میرے علاوہ بھی 3 لیڈی ڈاکٹر انٹرویو دے کے جا چکی ہے اور آج بھی میرے آنے کے بعد بھی 2 اور ڈاکٹر کو انٹرویو کے لیے آنا تھا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں بستر پر گر گئی تھی۔ خواہ سر درد لے رہی ہو، تم اچھی بھلی تو چل رہی تھی یہاں، تمہاری جاب چلو پھر بھائی مانا کہ بہت عالیشان نہیں ہے، لیکن نہ سے ہاں تو ہے، پھر اللہ نے چاہا تو یہیں پر اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ اسے اس لمحے اپنی امی پر بہت ترس آیا تھا، حالانکہ دل سے وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اسے وہاں جاب مل جائے، لیکن بیچاری مجبور تھی۔ تقریباً 15 دن پہلے اس کی نظر اخبار میں دیے اشتہار پر پڑی تھی۔ ان دنوں وہ اسی ایڈ میں مصروف تھی کہ ایسا کیا کرے کہ یہاں سے چلی جائے اور خالہ امی کا بھرم بھی رہ جائے۔ 1 سال پہلے جب وہ کراچی سے پشاور خالہ امی کے پاس آئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہاں کے گھٹن ماحول سے نکل کر یہاں اپنائیت بھرے ماحول میں سے اطمینان نصیب ہوا تھا۔ خالو کو کچھ سال ہوئے تھے فوت ہوئے۔ خالہ امی کا گھرانہ ایک مڈل کلاس گھرانہ تھا، 2 بڑی بیٹیوں کی شادی کر چکی تھی اور اب گھر میں محسن بھائی، شیلہ اور ان کے بچے تھے۔ اس نے ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا۔ محسن بھائی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، شیلہ کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں، وہ پچھلی ہر بات بھول گئی تھی۔ تھوڑی کوشش کے بعد اسے پرائیویٹ ہسپتال میں جاب مل گئی تھی۔ خالہ امی کی محنت ایک کی محبت ایک جگہ، مگر وہ ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ محسن بھائی کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ ان پر اپنا
اپنا آپ ڈال دے۔ خالہ امی شیلا کی شادی کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف تھی۔ ایسے میں وہ اپنی وجہ سے ان لوگوں پر کوئی بوجھ ڈالنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ جاب مل جانے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی جب تک محسن بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی شادی ہوتے ہی زوبیہ کا سارا سکھ چین جاتا ہوا رہا تھا۔ زوبی بھابھی کو شروع دن سے ہی پتہ نہیں اسے کیا دشمنی ہو گئی تھی۔ شروع میں تو وہ ان کے رویے کو سمجھ نہیں سکی، مگر جب آگے پیچھے کی مرتبہ طنزیہ جملے کسے تو حیران ہے کہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کس بات پر خار ہے۔ اپنی طرف سے اس نے خوشگوار تعلقات استوار کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کوئی کوشش کارآمد ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ شروع والے طنزیہ الفاظ براہ راست کاٹدار گفتگو میں تبدیل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اس نے برداشت کیا تھا۔ وہ ان کی باتوں پر خاموشی اختیار کر کے جھگڑے کو طویل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، یہی کہ وہ اکیلی کب تک لڑے گی، آخر خود ہی ہمت ہار جائے گی۔ مگر اس کی خام خیالی جلدی غلط ثابت ہوئی تھی۔ پہلے محسن بھائی، بعد میں شیلا کو بھی انہوں نے اس انداز سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے محسن بھائی سوائے سلام جواب کے اس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ کتنا برا لگ رہا تھا ان کا رویہ۔ اسے وہ نظر انداز کر کے خالہ امی سے پہلے کی طرح بات کرتے تھے، یوں سمجھتے جیسے وہ موجود ہی نہیں ہو۔ ابھی وہ محسن بھائی کے سلوک سے افسردہ تھی کہ شعلہ کو بھی اس نے بدگمان کر دیا۔ وہ اس دن کلینک سے خلاف معمول گھر واپس آ گئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے شیلا نے بھابھی اور شیلا سے دیکھا نہیں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ سوچو اگر ایسی کیا بات ہے کہ ایک بار یہاں آنے کے بعد واپس پلٹی ہی نہیں۔ امی بھی اس وجہ سے پریشان ہے۔ ابھی پرسوں جو رشتہ محسن کے دوست کے گھر سے آیا تھا، پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کہا؟ وہ شیلا کے پاس بیٹھی ہمدردانہ انداز میں کہہ رہی تھی اور سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس لڑکے کے والد نے کہا کہ آتے ہوئے جس لڑکی کو گیٹ پر دیکھا تھا، اس کا رشتہ ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوگی، حالانکہ تمہیں کوئی شکل کی بری نہیں ہو، نہ وہ کوئی حور پری ہے، مگر ایسی لڑکیوں کو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے سب گر آتے ہیں۔ کچھ تو ادائیں دکھائی ہوگی جو گیٹ پر دیکھ کر عاشق ہو گیا۔ وہ کھڑی سب سن رہی تھی، کانوں پر صرف دو الفاظ بار بار گونج رہے تھے، ایسی لڑکیاں۔ اس کا دل چاہا وہ ان کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ کیسی لڑکیاں؟ وہ کس قسم کی لڑکیوں کا ذکر کر رہی تھی؟ اس رات وہ کتنے عرصے بعد اپنے رب سے شکوہ نہ ہوئی تھی۔ کب میری سزا ختم ہوگی؟ آخر کب تو غفور رحیم، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور میں برس اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں۔ مجھ پر رحم فرما، کہ میرا ماضی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، جو میری زندگی کے شرمناک باب رد نہیں ہو سکتے۔ آخر یہ ذلت کب تک سہنی پڑے گی؟ جہاز میں ارد گرد لاتعلق بیٹھے سے برسوں پہلے پڑی ہوئی نظر یاد آنے لگی تھی۔ کرے رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئے پائے کسی یار نامے بھر کا، ہر ایک اجنبی سے پوچھے جو پتہ تھا اپنے گھر کا۔ وہ سب سوچوں کو چھڑک کر ذہن کو پرسکون رکھنا چاہتی تھی، ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو گئی، سرزمین میں کھو گئی جو قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ گاڑی اس عمارت کے سامنے رکی تو وہ ہر سو سے آزاد ہو کر اس قدیم و جدید عمارت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا انٹرویو پشاور میں ہی ہوا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان لوگوں نے پشاور کے سب سے بڑے ہسپتال کا انتخاب کیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے ذہن میں جو ہسپتال کا خاکہ بنایا تھا، وہ اس سے کئی گنا حسین اور دلکش تھا۔ اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر آسفا نے گلے لگا کر گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ ویلکم ڈاکٹر زوبیہ۔ وہ 50-60 کے بیچ میں ہوں گی، کالے رنگ کا سوٹ، اس کے اوپر بڑی سی شال ہلکی ہلکی جڑنے میں، اور بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ انٹرویو والے دن کے سرد سپار تاثرات کی جگہ آج خوشگوار مسکراہٹ نے لی ہوئی تھی۔ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ڈرائیور صحیح وقت پر پہنچ تو گیا تھا نا؟ وہ اپنائیت کے ساتھ اس کو لے کر چل رہی تھی، ساتھ سوالوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ان کی باتوں کے جواب کے ساتھ وہ ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ اس سے بات کرتی ہوئی ڈاکٹر صافیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شہروز علی نے کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا۔ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ان کے لہجے میں بزرگانہ شفقت تھی۔ وہ ان لوگوں کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ ڈرائیور سے لے کر اب تک اس کا رویہ سب پرخلوص تھا، اور مہمان نوازی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ملازمت کے لیے نہیں، دعوت پر آئی ہو۔ اس سے بات کرتے وقت تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صافیہ
کو بھی چھیڑ رہے تھے۔ یہ خاتون اصل میں میری بیوی بھی ہے۔ وہ حیرت سے مسکراتی تھی، وہ بھی مسکرانے لگے۔ اسفندیار کو ہیلتھ منسٹری میں کچھ کام تھا، اس لیے وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ کل تک شاید آ جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کسی بھی ادارے، کالج، سرکاری، پرائیویٹ یونیورسٹی میں جب تک اسلام آباد سے تعلقات صحیح نہ رکھے جائیں ادارے چل ہی نہیں سکتے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ڈاکٹر اسفندیار کو جانتی ہو؟ وہ اس دن انٹرویو کے وقت موجود تھے۔ اس کے ذکر کے ساتھ اسفندے کا پرسرار سا انداز بھی یاد آ گیا تھا۔ اسفندیار ہی اس ہسپتال کا مالک ہے۔ 6 سال پہلے اسفندے، میں اور شیروز، ہم تینوں نے اس ہسپتال کی بنیاد رکھی تھی۔ شروع میں ہمارے پاس سہولیات بہت کم تھی، ڈاکٹر اور دیگر اسٹاف بھی بہت کم تھے اور نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہم محنت تو کرتے تھے مگر اتنے پر امید نہیں تھے کہ ہمارے مقصد کی کامیابی بھی ہو جائے۔ مگر اسفندیار کی محنت پر یقین رکھتا تھا۔ بہت مشکل پسند ہے وہ۔ ہم تھکنے لگتے، ہارنے لگتے، وہ اپنے ارادوں میں مضبوط تھا۔ اب دیکھ لو، اتنے سالوں میں ہمارا ہسپتال ترقی کر چکا ہے۔ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، دیگر بے شمار ٹیسٹ وغیرہ اب ہم سب اپنے ہاں ادھر ہی کر لیتے ہیں۔ یہاں آپریشن تھیٹر بھی 3 سال سے شروع ہو چکا ہے۔ پہلے مریضوں کو معمولی ٹیسٹ کے لیے شہر جانا پڑتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے یہاں ہر سہولت موجود ہے۔ ڈاکٹر آصفہ کے چہرے پر خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے۔ آپ لوگ یہیں رہنے والے ہیں؟ ان دونوں کے سرخ سفید رنگت سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا تو پوچھ بیٹھی۔ انگلش دونوں بالکل درست تلفظ میں بول رہے تھے مگر اردو صاف نہیں تھی۔ ہاں، میری پیدائش یہیں پر ہوئی تھی۔ آصفہ البتہ ایبٹ آباد کی رہنے والی ہیں۔ میرے بچپن میں ہی ہمارا فیملی امریکن سیٹل ہو گئی تھی۔ تعلیم مکمل ہوئی، پھر واپس آصفہ سے ملاقات ہوئی اور پھر شادی ہوگی۔ یہاں کوئی تھا ہی نہیں جس کے لیے واپس آتے۔ ساری زندگی امریکہ میں بنا دی۔ شادی کے بعد ہم پڑھتے رہے، خوب ڈگریاں لی، بہت علم حاصل کر لیا، بہت دولت کما لی، کبھی بھولے سے بھی وطن کو یاد نہیں کیا۔ میں فلوریڈا یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ اسفندیار میرا اسٹوڈنٹ تھا، بہت اچھا تھا اور جینیس اسٹوڈنٹ تھا اور ساتھ میرا ہم وطن بھی تھا۔ اسی حوالے سے ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اس نے وہاں پوسٹ گریجویشن کیا، وہ بھی عزیزانہ نمبروں کے ساتھ۔ وہ جتنا قابل اور اچھا سرجن تھا، اسی حساب سے بہت سی جگہوں سے جاب آفر ہوئی مگر اس نے کسی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت مجھے وہ لگا اسفندیار پاگل ہے، اسے اپنے فیوچر یا کیریئر کے کسی میں دلچسپی نہیں ہے۔ میرا سمجھانے پر دو ٹوک انداز میں بولا، میں یہاں غیروں کو زندگی کی نوید سناؤں جبکہ ان کے پاس بہترین معالج کی کمی نہیں ہے اور وہاں میرے چھوٹے سے گاؤں میں وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے اسی کر لوگ مر رہے ہیں۔ سوری سر، ایسی دنیا دولت مجھے نہیں کمانی۔ یہاں کیریئر ہوگا، پیسہ ہوگا، نام ہوگا۔ جو میرے اندر رہتا ہے شخص وہ جیسا میرے اندر رہتا شخص ویسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تب میں پہلی بار چونکا تھا۔ کتنا مختلف تھا وہ کم سن لڑکا۔ اس روز میرے پر تاوان آن گرا تھا۔ وہاں کی بھاگتی دوڑتی زندگی، کتنی ساری کشش، وہ سب کو ٹھکرا کر واپس وطن آ گیا تھا اور میں ساری زندگی غیروں کی دل جوئی میں لگا رہا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ اسفندیار کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں بے پناہ شفقت تھی جو اس نے محسوس کی تھی۔ جب اسفندیار پاکستان لوٹ رہا تھا، ہم سوچ چکے تھے کہ یہاں کے ہسپتال کا خواب اسفندیار نے دیکھا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے وعدہ کیا تھا اس کی تعمیر میں وہ اس کا مکمل ساتھ دیں گے۔ 6 سال پہلے اسفندیار نے اس ہسپتال کی عمارت کی نوید سنا دی تھی، یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہم لوگوں نے فوراً راحت سفر باندھ لیا تھا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر چکے تھے، اب کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ وہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بقیہ تمام عمر یہیں بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر دونوں مطمئن تھے۔ لمبے چوڑے مضبوط قد والے ڈاکٹر شیروز اسے بہت اچھے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر داڑھی، نماز کے نشان، ان کی شخصیت ایک نورانی تاثرات پیدا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو باقی کے اسٹاف سے آپ کی ملاقات کروا دوں۔ کافی پی کر فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر آصفہ نے بتایا، یہاں لیڈیز اسٹاف بہت زیادہ کم ہے۔ سب سے متعارف بھی کروایا تھا۔ یہاں عورتوں کا کام کرنا بہت مایوس سمجھا جاتا تھا۔ کئی دور سے عورتیں آ کر یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ یہاں خاتون ڈاکٹر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور پردے کی اتنی پابند ہیں، عورتیں مرد ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتی۔ آپ کو اپوائنٹ کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی۔ میں اکیلی لیڈی ڈاکٹر، دن رات کام، آرام کا ٹائم نہیں ملتا۔ اسود نے کہا کہ ہم لیڈی ڈاکٹر کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ پر برڈن کم ہو سکے۔ وہ ڈاکٹر اور بھی ہیں جن میں ایک کومل ہے اور ڈاکٹر شہباب سوات کے رہنے والے تھے۔ فیملی ان کی
منگوا میں رہتی تھی۔ دوسرے ڈاکٹر تاجدار خان جن سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، سب نے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ صبح وہ اذان کے وقت اٹھ گئی تھی۔ نماز کے بعد بہت دیر تک دعا مانگتی رہی۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ اپنے رب سے بہتری کی دعا کی تھی۔ ناشتہ کر کے تیار ہو کر اسپتال آئی۔ سر پر دوپٹہ اسکارف کی صورت میں لیا ہوا تھا۔ اسکارف یا چادر کچھ نہ کچھ ضرور لیتی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اسپتال میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ اپنا کمرہ پسند آیا اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس کے سلام کے جواب کے بعد انہوں نے دیگر سوال کر ڈالے تھے۔ انہوں نے کچھ اور کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سامنے آتے اسفندیار کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ تیز تیز قدم کے ساتھ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ شیروز نے سلام کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ ایسا لگا اس نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ اس نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے خود ہی موجودگی کا احساس دلایا اور ڈاکٹر شیروز کی باتوں میں مصروف تھا۔ اچانک سلام پر چونکا تھا۔ وعلیکم السلام، بڑا مختصر سا جواب دیا، بس ایک نظر سے دیکھا، پھر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کر لیا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ اس کے چلے جانے کو شاید وہاں محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اسلام آباد کے بارے میں آگاہی کر رہے تھے۔ باقی سب بہت اخلاق والے تھے، مگر جس کے پاس وہ ملازمت کر رہی تھی وہ بد اخلاق گزرا تھا۔ کافی مشکل ہے ڈاکٹر آصفہ کے آ جانے تک وہ سوچتی رہی تھی۔ اسے جوائن کیے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ کسی حد تک اس نے خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اب تو لیٹتے سے نیند آ جاتی تھی۔ بہت بے معنی سوچوں سے اس کا پیچھا چھوٹ گیا تھا۔ اس روز اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ڈاکٹر شہاب اور ڈاکٹر تاجدار کی ایک نائٹ ڈیوٹی لگا کرتی تھی۔ آج اس کو ڈاکٹر شہاب کے ساتھ نائٹ ڈیوٹی پر ہونا تھا، مگر آج جب اس کے گھر اس کے والد کی بیماری کی اطلاع آئی تو ڈاکٹر شیروز سے اجازت لے کر فوراً روانہ ہو گئے تھے۔ وہ سسٹر رضیہ اور باقی جونیئر نرس کے ساتھ تھی۔ رات کو مشکل کیس نہیں آتے تھے۔ وہ سب جگہ راؤنڈ لگا کر بچوں کے وارڈ میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا سسٹر آپ کو؟ سسٹر رضیہ کو سر پکڑے بیٹھا دیکھ کے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی سر درد ہے۔ اسے پتہ نہیں وہ مائیگرین کی پرانی مریضہ تھی۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، ایک پیشنٹ آئی ہے، کافی سیریس حالت میں لگ رہی ہے۔ وہ بھاگی تھی۔ مریضہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ فوراً اسٹرکچر پر ڈال کر اس کے خون کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد خون بہنا رک گیا تھا، مگر مریض ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سارے جتن کر لیے تھے، مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ تو پہلی بار اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اسے لے کر آیا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ وہ گڑبڑا کر بولا، اس کے پاس اس وقت انکوائری کا ٹائم نہیں تھا، نہ اس لڑکی کی ہارٹ بیٹ نارمل تھی، نہ ہی ہوش آ رہا تھا۔ اس نے فوراً فون کر کے تاجدار ڈاکٹر یا آصفہ کو بلوانے کا سوچا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسفند یا سسٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ اکثر رات کو چہل پہل کرتے تھے۔ بقول ڈاکٹر شہاب چھاپا مارا کرتے تھے۔ یقیناً ڈاکٹر سسٹر نے انہیں ایمرجنسی کیس کا بتایا ہوگا۔ وہ تیزی سے مریضہ کے پاس پہنچے تھے، جلد معائنہ کر رہے تھے، ساتھ پوچھ رہا تھا کہ اب تک کیا کر چکے ہو۔ ٹریٹمنٹ اکیلے کسی ایمرجنسی سے نمٹنے سے پسینہ آ گیا تھا۔ کسی سینئر کے ساتھ اور اکیلے سنبھالنا کتنا مشکل ہے، اسے آج پہلی بار اندازہ ہوا تھا۔ اپنی کمزوری کا بھی پتہ چلا اسے۔ وہ لڑکی اچانک شوق میں چلی گئی تھی۔ یقیناً زوبیہ خاموشی سے اسفند کو ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کافی کوشش کے بعد لڑکی کو ہوش آ گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی تکلیف سے سر سے خون کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اپنے پیٹ کو کمر کو پکڑ کر رو رہی تھی۔ اس کے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے، آنکھ بھی سوجی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں دعاؤں کے اثر سے غافل ہوئی تو وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ آپ ذرا میرے روم میں آئیں۔ زوبیہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ڈاکٹر شہاب کہاں ہیں؟ کافی سخت لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ان کے گھر سے فون آیا تھا، ان کے والد کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر شیروز سے چھٹی لے کر گئے ہیں۔ وہ نروس ہو کر بولی تھی۔ اور سسٹر رضیہ، سر ان کو مائیگرین کی تکلیف ہو گئی تھی، میں نے انہیں آرام کا بول دیا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی ایسا نہ ہو کہ رضیہ بیچاری کو تھوڑے سے آرام کے لیے باس کو سننا پڑے۔ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ آپ کس کو چھٹی دیں گی؟ بہت گہرا کاٹدار طنزیہ انداز تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ جونیئر ہیں، کسی ایمرجنسی کو اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی آپ نے رسک لیا۔ اگر آپ کے نہ تجربہ کاری سے کوئی جان سے جان سکتا تھا۔ آپ کی انسانی ہمدردی ہو گئی تھی، اسپتال کا ریپوٹیشن خراب ہو جاتا۔ ان کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے مجنوں کی طرح کھڑی تھی۔ گہرا سانس لے کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کی پہلی غلطی ہے، اس لیے اگنور کر رہا ہوں، مگر نیکسٹ ٹائم میں معاف نہیں کروں گا۔ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی پرابلم ہے، مجھے وقت پر بتانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور میسر نہ ہو تو میں آ سکتا ہوں۔ I'm sorry۔ اس نے بری نیت سے کچھ نہیں کیا، مگر غلطی تو ہوئی تھی نا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ دراز کھول کر کچھ ڈھونڈتے اس نے کہا تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات،
دروازے سے وہ نکلنے لگی تھی، پیچھے سے آواز پر رکی تھی۔ ایک ڈاکٹر اور عام آدمی میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ خون دیکھ کر گھبرا جائے۔ پھر وہ ڈاکٹر کیوں ہوا؟ وہ اسی کے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ سن کر چپ کر کے سر جھکا کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا، اسے بھی بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ نالائق بہت ثابت ہوئی تھی، خود پر شرمندہ تھی۔ اس نے پہلی تنخواہ ملنے پر خالہ امی کو بھی پیسے بھیجے تھے۔ ایسا کر کے اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اس کے گھر کے حالات اسے پوشیدہ نہیں تھے۔ ان پیسوں سے شیلا کے جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے لیں گی۔ اپنی محنت کی کمائی کسی اپنے پر خرچ کر کے اسے روحانی خوشی ہو رہی تھی۔ کافی دیر وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، تنگ آ کر اسپتال سے باہر نکل آئی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار آج اسے احساس ہوا کہ کتنے ٹائم بعد کھلی فضا میں صرف سانس لے رہی ہے۔ موسم انجوائے کرتے ہوئے وہ کافی آگے نکل آئی تھی۔ اس دن اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ فارغ اونگ رہی تھی تو اسے شراوت پاپا کا خیال آیا۔ بیچاروں کے گردے نکارہ ہو گئے تھے۔ ہفتے میں 3 بار ان کا ڈائلسس ہوتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے واحد کفیل تھے۔ رضیہ نے اسے بتایا تھا کہ ایسے مریضوں کی اسفندیار خفیہ مدد کرتا ہے، بلکہ صرف وہ نہیں، ڈاکٹر شیروز بھی مگر چرچا نہیں کرتے۔ اسپتال کے اخراجات کے علاوہ بھی ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ اسپتال میں امیر بندہ داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی تھی۔ کسی سردار کا بیٹا آج کل ایڈمٹ تھا۔ وہ آج ران پر اسفند کے ساتھ آئی تھی۔ وارڈ میں وہ اس کے کمرے تک پہنچے تو اسفندیار اس سے بولا، بس آپ جائیں۔ آپ وہ اس بات پر توجہ دیے بغیر اس نے جانے کا کیوں بولا تو فوراً وہاں سے چل دی تھی۔ اس کے ساتھ تو سر پر تلوار لٹکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سسٹر سے تھوڑی دیر آنے کا کہتے ہوئے وہ مردوں کے وارڈ میں آ گئی تو شاہ بابا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ان کے بوڑھی آنکھیں لمحہ پل کے لیے مسکرائی تھی۔ آدھا پونا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کر اٹھ گئی تھی اور پھر اس نے یہ آواز سنی تھی کوریڈور میں، ایکسکیوز می ڈاکٹر۔ وہ پلٹی تو حلیے سے سمجھ گئی تھی پرسوں داخل ہونے والے جاگیردار کا بیٹا ہے۔ گلے میں سونے کی چین، قیمتی لباس میں وہ جان گئی تھی، میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بے چین سے ہو رہے ہیں۔ وہ ایک دم الرٹ ہو گئی تھی۔ آپ لیٹے، میں چیک کرتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ اچانک سے عجیب سا محسوس ہوا۔ بے اختیار نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ گہرے بے باک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی نگاہوں سے خوف آیا تھا، پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے ڈاکٹر کہ آپ بہت خوبصورت ہیں؟ میں نے زندگی میں ایسی مکمل حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ کیا بدتمیزی! آپ ہوش میں تو ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ بلند آواز میں چلائی تھی، دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا۔ اچانک خود ہی اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولا تھا، آئیے ڈاکٹر اسفندیار۔ اس کے منہ سے شکر کا کلمہ نکلا تھا۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا، کاش ڈاکٹر اسفند آ جائیں تو بہتر حال دیکھ لوں۔ وہ بے عزتی کی حد تک کرتے پینترا بدل گیا تھا اور وہ سن کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پوری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ گر جائے گی۔ اسفند اندر آیا، ایک بار بھی صوبے کی طرف نہیں دیکھا تھا، مسلسل عباس سلطان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ اب مجھے ہی کرنی پڑے گی، وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ ایک سرد کاٹتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر کہا تھا۔ اتنے سخت اور کراہت الفاظ میں اس نے اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ فوراً باہر نکل آئی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہونے جا رہا تھا میرے ساتھ؟ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر سوچ میں گمسم تھی۔ اتنے میں انٹرکام بجا تھا۔ اب ذرا میرے کمرے میں آئے۔ وہی سر لہجہ۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی اس کے کمرے تک پہنچی تھی، دونوں ہاتھ پیچھے باندھتی وہ کمرے میں گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے آ کر بولا تھا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر زبیہ خلیل کہ یہ سب کیا تھا؟ آپ وہاں کیوں گئی؟ کس کی اجازت سے گئی؟ یا آپ کو تماشا بننے کا شوق ہو تو مجھے اپنی نیک نامی عزیز ہے۔ وہ غصے سے چلایا تھا، ڈاکٹر تاجدار ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ ایسا کون سا کیس تھا جسے آپ ہینڈل کرنے گئی تھی؟ ہماری عزت کو داغ لگا کر آئی ہیں یہ بے غیرت۔ میں اس کا خون کر دوں گا۔ اسے اسفند کی آواز نہیں بلکہ کچھ اور سنائی دے رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ آواز بعد میں نکلی، آنسو پہلے۔ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، شخص کے سامنے تو کبھی بھی نہیں رونا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا جملہ اور رونا دونوں غیر متوقع تھے۔ تھوڑی دیر وہ اسے آنسو بہاتا دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر آہستگی سے بولا تھا، بیٹھ جائے ڈاکٹر زبیہ۔ اس بار اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ وہ ایک دم روتی ہوئی کمرے سے بھاگ کر نکل گئی تھی۔ واش روم میں خود کو بند کر کے نل کھول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری بدقسمتی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔
یہاں کسی کو میرا ماضی نہیں پتا، میں بہت خوش تھی، سب مجھے شریف پاک باز حیادار لڑکی سمجھتے تھے، مگر اب نہیں سمجھیں گے۔ ڈاکٹر اسفند کے سامنے میری کیا عزت رہ گئی ہوگی؟ وہ سوچ رہے ہوں گے میں جان بوجھ کے وہاں گئی تھی، مجھے مشہور کردار قرار دیکھ کر نکال دیں گے، پھر سب جان جائیں گے میری اصلیت۔ خورشید، گل خان، شہروز، کشمالہ، سائم، وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھ پر تو کہیں گے میرے خدا موت دے دے مجھے نہیں جینا ہے، اور کتنی ذلت سہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی پوچھے تو بتانا میں ہاسٹل میں ہوں۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد وہ واش روم سے نکل کر جلدی ریسیپشن پر آئی تھی، اور اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ڈیوٹی پر موجود تھے ڈاکٹر تاجدار کا، نہ ہی رضیہ کا۔ وہ کمرے میں پہنچنا چاہتی تھی جلدی سے، صبح تک ایسی حالت میں رہی تھی، اپنے حق میں کچھ نہیں ثابت کر پاؤں گی، وہ رات بھر دعائیں مانگتی رہی تھی۔ شکر ہے تمہارا ٹمپریچر تو نارمل ہے، تکلیف سے کراتے اس نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر آصفہ اس کے پاس ہی تھی۔ خود پر کام کا بوجھ نہیں ڈالا کرو، طبیعت ٹھیک نہیں تو چھٹی کر لیتی، اس کی عنایت اسے حیرانگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب آنکھیں کھولو اور ہمت کر کے تھوڑا پیاسا دودھ پی لو، دوائی بھی دینی ہے۔ انہوں نے پیچھے تکیہ رکھ کر اسے بٹھایا تھا اور پاس کھڑی سسٹر کو دودھ لانے کا کہا تھا۔ نظر سامنے لگی گھڑی پر پڑی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے بخار کب ہوا؟ بس اتنا یاد تھا کہ اس کے سر میں بہت درد تھا، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی اور شاید کوئی زور سے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ سوتے جاگتے شاید سسٹر، رضیہ اور ساتھ کسی کی آوازیں تھیں۔ رات تک سب ڈاکٹر کے علاوہ کئی لوگ عیادت کرنے آ چکے تھے، ہر کوئی اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کے گھرانے پھولوں، پھلوں اور دوائیوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر آصفہ رات تک اس کے پاس رہی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے وہ چھت چلی آئی تھی۔ یقیناً شہروز نے بتایا ہوگا، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، دیکھیے کہ رنگ کیسے پیلا ہو رہا ہے، میں آپ کے لیے حلوہ بنا کے لائی ہوں، دیسی گھی کا، کھا کر آپ کو طاقت آ جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھ سے چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے تھے۔ پھر گل خان اور پھر اس کی بیبے آئی۔ وہ اپنے آپ سے ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ کیا میں اتنی اہم ہوں کہ سب کو میری فکر لگ گئی ہے؟ اس کے نظروں میں بہت منظر گھومے تھے۔ اس نے انہی رشتوں نے بیماروں میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اسے نظر انداز کر دیا تھا، کبھی نہیں پوچھا کھانا کیوں نہیں کھایا۔ یہ لوگ انجان تھے، کس طرح اس پر محبت نچھاور کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شہروز اور ڈاکٹر آصفہ دونوں نے آ کر آج پھر خیر خیریت پوچھی تھی۔ سارے اسٹاف کی طرف سے گیٹ ویل سون بھی کہا تھا۔ مگر وہ ڈاکٹر اسفند یار، اس نے کئی بار سوچا شاید وہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن یقیناً اب تک میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا۔ بہتر ہوگا ان کے کہنے سے پہلے خود استعفیٰ دے دو، کم سے کم نکالے جانے کی ذلت سے تو بچ جاؤں گی۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ یہاں سے جا کر کیا کرے گی۔ وہ اپنا استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی جب اسے ڈاکٹر اسفند کے ٹیلی فون کی اطلاع ملی۔ وہ کامن روم میں آ گئی تھی۔ السلام علیکم، بہت بجے الفاظ میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، طبیعت کیسی ہے؟ بڑے خشک لہجے میں دریافت کیا تھا۔ ٹھیک ہے تو ڈیوٹی پر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی وجہ سے ڈاکٹر آصفہ پر بہت بوجھ ہے، میں کل سے آ جاؤں گی۔ اس کے ذہن میں اپنا ادھورا لکھا استعفیٰ گھوم رہا تھا۔ دوسری طرف ٹھیک ہے کہہ کر لائن کاٹتی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر استعفیٰ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال کر پرسکون ہو گیا، ایسے ہے جیسے کسی پھانسی والے مجرم کی اچانک سزا معاف کر دی گئی ہو۔ اسے زندگی میں کبھی معافی نہیں ملی تھی، آج جہاں سے امید نہیں تھی وہاں سے ملی تھی۔ زندگی اچانک مہربان ہو جائے گی، اس نے خود سوال کیا تھا جب ہسپتال آئی۔ سب نے اچھے سے خیر معلوم کی خیر مقدم کیا تھا، ایسے جیسے بہت وی آئی پی ہے۔ اسفند کے اسٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہی روکھا ہوا لہجہ، غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ، کچھ نہیں بدلا تھا۔ اسے دوبارہ جوائن کیے کافی دن ہو گئے تھے۔ اسفند نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ بہت بار اس کے کمرے میں کام کے لیے گئی، بہت دل کرتا خود ذرا چھیڑتے مگر ہمت ہار جاتی۔ آصفہ سے باتوں باتوں میں سلطان کے بارے میں پوچھا۔ وہ سوچ کر بولی، وہ بہت دن پہلے ڈسچارج ہو کر چلا گیا تھا، تم بیمار تھی اس لیے نہیں پتا۔ ویسے وہ کچھ خاص بیمار بھی نہیں تھا، بڑے لوگ تھے، دل تو ان کا تھا، اب یہی رہے، میں نے بھی اسفند سے بالا رہنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے۔ وہ مسکرائی، صبح مسکرا بھی نہ سکی تھی، ہر طرف سے اطمینان تھا سوائے اسفند کے۔ ایک شخص تو ایسا تھا جس کی نظروں میں وہ گر گئی تھی۔ ڈاکٹر اسفند، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ کوریڈور چلتے ہوئے آصفہ سے کہا۔ وہ ایک مہینے سے اس اذیت سے گزر رہی تھی، نجات پانا چاہتی تھی۔ بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے کے ساتھ رکا تھا، بغیر بولا تھا، اور جلدی سے سوچنے لگی انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو پہلے میں بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے ابھی بات شروع نہیں ہوئی تھی، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی۔ کتنی مشکل سے اس نے ہمت جمع کی تھی، وہ پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا، پتہ نہیں اس کی بات کے بعد بولنے کی ہمت رہے گی بھی کہ نہیں۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ کے بے جان پوچھ رہی تھی کہ آپ کی یہ
پھر کب آئیں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، جی۔ اس کی بات اس کے سر سے گزر گئی تھی۔ سنا ہے آپ ان سے پھر کبھی آنے کا وعدہ کر کے آئی تھی، وہی پھر کب آئے گی پوچھ رہی تھی۔ وہ اتنی حیران ہوئی کہ کچھ بول نہیں پائی۔ اسپتال میں گھریلو باتوں بھی جونیئر سے اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ کہہ کر آئی تھی نا کہ ان کے بیوقوفوں کی طرح۔ گردن ہلانے پر وہ بولا تھا، ٹھیک ہے پھر آج وہاں آپ آ رہی ہیں 8 بجے، آپ کی ڈیوٹی آف ہوگی، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ وہ انٹر کام اٹھا کر ڈاکٹر شہاب کو اندر آنے کا کہنے لگا تھا۔ اسے بیٹھا دیکھ حیرانگی سے بولا، اب آپ جائیں اپنا کام کیجیے ڈاکٹر اسپند، یہ رہی ساری رپورٹس۔ ڈاکٹر شہاب اندر داخل ہوئے، بولے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں پتہ نہیں، میں بھی بات کرنی تھی، شاید اس لیے گھر بلایا ہے۔ یہاں وہ بات کسی کو نہیں بتائی، یقیناً چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے گھر کا بولا ہے۔ 8 بجے ڈرائیور اسے لینے آ گیا تھا۔ ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی کہ طیارہ نے استقبال کیا تھا، اسفی نے تمہارے آنے کا بتایا تھا۔ بہت خوشی ہوئی کہ شمالا تو اسفی سے جھگڑا کر چکی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہماری زوبیا آپ ہی نہیں آتی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں بی جان بھی آ گئی تھی۔ اس گفتگو کا موضوع شمالا، سائمہ اور اسفند تھے۔ آرام سے بیٹھو، سردی تو نہیں لگ رہی؟ اسے بلا کر خود پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی سے بدمزہ ہوئی تھی۔ ملازمہ نے کھانا لگانے کی اطلاع دی تھی۔ گیتی بولی، اسفی کو بھی بولو۔ اس پر نظر پڑی تو وضاحت دینے لگی کہ اس کے کچھ مہمان آئے تھے، وہی کمپیوٹر پر بیٹھ گیا ہے، کہہ رہا تھا کھانا لگ جائے تو بلا لینا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو زوبیا نے اسے سلام دیا تھا۔ وہ کھانے کے ٹیبل پر کرسی کھینچتے ہوئے اسلام کا جواب دیا۔ وہ کھانے میں ایسے مگن تھا جیسے دن بھر کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ بی جان اور گیتی اس کی توازن میں مصروف تھی۔ چکن ٹرائی کرو، اسفی کو بہت پسند ہے میرے ہاتھ کی یہ فروٹ سیلیڈ۔ اسفند نے کھانے کے دوران ایک دو بار سر اٹھایا تھا، وہ بھی بی جان کی بات کا جواب دینے کے لیے۔ اس کا یہ رویہ اسے بہت برا لگا تھا۔ خود بلا کر ایسا ظاہر کرے رسموں وہ اٹھا کر خود چلی آئی ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں آ گئے تھے۔ کافی ختم کرتے ہوئے جانے کو کھڑی ہوئی تھی۔ وہ فون میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر ایک دم سے خدا حافظ کرتا رسیور رکھ چکا تھا۔ آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ بی جان روکنے کا اصرار کر رہی تھی اور بیٹا بھیجنے پر تیار تھا۔ اس سے دوبارہ آنے کا بول کر اس کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ چپ چاپ وہ دونوں مرکزی گیٹ سے باہر آئے تھے۔ آپ کیا کہنا چاہتی تھی؟ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال لے لاپرواہی انداز میں بولا تھا وہ، جو اب تک مکمل مایوس ہو چکی تھی۔ ایک دم چونکی تھی وہ۔ میں اس دن کے بارے میں بڑی مشکل سے الفاظ ڈھونڈے تھے۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھے تھے، کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ ایک دم رک اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہوں، ہر نارمل آدمی سوچتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر اسپند۔ وہ کچھ دیر سے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ بہت اچھی ہیں زوبیا، آپ کو کوئی بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کو جانتے ہیں اچھی، کسی کو گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سنجیدگی کے ساتھ نامحسوس اپنائیتی لہجے میں، آپ کو یہاں اپائنٹ کا فیصلہ میرا تھا، میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے ہمیشہ اکھڑا رہتا تھا، مختلف تھا۔ ڈاکٹر اسفار اور ڈاکٹر شیروز آپ کے مقابلے میں ایک اور کوچن رہتے ہیں، مگر آج وہ میرے فیصلے کو داد دیتے ہیں۔ آپ میں مجھے ہمدرد اچھا انسان نظر آتا ہے، جیسا سوچا آپ ویسے ہی ہو۔ آپ میں کچھ خامیاں تھیں اور ادھر مریض کی حالت بگڑی، ادھر آپ کے ہاتھ کانپ رہے، مگر یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کی خوبیاں آپ کے بہت کام آئیں گی۔ آپ کا خلوص بھرا رویہ آپ کو کامیاب بننے میں مزید آپ کی مدد کرے گا۔ وہ اتنے کھلے دل سے تعریف کر رہا تھا جو بڑوں سے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ آپ اچھی ڈاکٹر، اچھی انسان اور اچھی کوک بھی ہیں۔ گلاب جامن قورمہ بہت اچھا بناتی ہیں۔ دونوں بہت آسا چڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھی، اللہ نے مکمل کسی کو نہیں بنایا، سب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ آپ میں دو بڑی خامیاں ہیں جو خوبیوں پر بھاری ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک عقل سے کام نہیں لیتی، دوسرا جلد بازی سے کام لیتی ہیں۔ ان پر قابو پا لو تو اب جیسے انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ ڈرائیور نے ان کو آتا دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ آپ دوبارہ مجھے رات کو اکیلی مردوں کے وارڈ میں نظر آئیں تو میں بھی عقل سائڈ پر رکھ دوں گا۔ ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کا اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ بہت اچھی ہیں زوبیا، سب جانتے ہیں کتنے پرانے زخموں کو مرہم لگ گئی ہے۔ اس الفاظ سے کتنے سالوں بعد کسی نے اسے اچھا کہا تھا، کتنے عرصے بعد آج سکون سے وہ سوئی، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح اچھل کر اٹھی، کمبل پھینکتے ہوئے آئینے کے سامنے آئی۔ آپ بہت اچھی ہیں زوبیا۔ اپنی حرکت پر وہ خود ہی ہنس پڑی تھی۔ صبح وہ ہاسپٹل سے تیز رفتار سے نکلی تھی، باغ سے گزرتی جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہونے والی تھی کہ کسی
چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی اور سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ہاتھ سے خون بہتا دیکھ کر جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ کشمالہ کی پہنائی چوڑیاں اسے خاصا زخمی کر چکی تھی، اس کا دل رکھنے کے لیے پہننی تھی، اب تقریباً ساری ٹوٹ چکی تھی۔ کوریڈور میں ڈاکٹر اسفند اور ڈاکٹر شیروز باتیں کر رہے تھے، وہ اپنی کلائی تھامے چلتی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر شیروز تو مگن تھے، مگر اسفند کی نظر اس کی کلائی پہ پڑی۔ معاف کیجیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا اور جلدی سے فرسٹ ایڈ کا سامان جمع کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ہاتھ میں اس نے ایک دم ہاتھ نیچے کر لیا تھا۔ ادھر دکھائیں مجھے، کیا ہوا؟ اس کے سامنے رکھی کرسی پہ وہ بیٹھ گئی تھی۔ کہاں سے چوٹ لگی ہے؟ کلائی کی بڑی فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھا گیا تھا۔ پیر سلپ ہو گیا تھا، اس کے جواب سن کر کاٹن سے صاف کرنے لگا اور کانچ بھی چپے ہوئے نکال رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، دانت دبا کر برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکر ہے زخم گہرا نہیں ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ بولا، وہ تکلیف ہو رہی ہے؟ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے تکلیف کے باوجود نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے سر ہلانے پہ وہ ہنس دیا تھا۔ اس کے اس طرح آ جانے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بینڈیج کر کے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اور کوئی چوٹ تو نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ آپ اتنی ویک کیوں ہو رہی ہیں؟ لگتا ہے کھانا پینا ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ آپ ناشتہ کیا؟ اگر سچ بول دیتی تو مزید شامت آ جانی تھی۔ ناشتے کے نام پر ایک کپ چائے پیا ہوگا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑے تھے۔ پڑھے لکھے جاہل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ناشتہ خاص نہیں کر کے آئی۔ کیا خانسما اچھا کھانا نہیں بناتا؟ نہیں، کھانا اچھا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے سر اٹھا کر بولی تھی، بیچارے خانسما کی شائی نہ ہو جائے۔ اگر کچھ اچھا نہیں لگتا تو مرضی سے بنوا کر اسے کھا لیا کرو، اپنے پسند کے حساب سے اسے سمجھا دو۔ وہ اس کے اس طرح بولنے پر بہت زیادہ حیران تھی۔ اس نے اتنی دیر سے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ میں اپنا ہاتھ گھسیٹتا تو اس نے فوراً چھوڑ دیا تھا۔ آپ آرام کریں، مگر پہلے کچھ کھا لیں۔ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے بولی تھی، آپ کو بہت شوق ہے اسپتال کا بوجھ کندھوں پر اٹھانے کا۔ ہم سب ظالم ہیں، بیمار تکلیف میں بھی آپ سے کام کرواتے رہے۔ یا اللہ، آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دھڑکتے دل سے وہ سوچنے لگی تھی۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ مڑتا قدموں سے چلتی ہوئی وہ چوکیدار کے پیچھے گیٹ تک آئی تھی۔ اسفندیار جیپ میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹھے اسے دیکھ کر دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ سے انداز میں بولا تھا، کہاں جانا ہے؟ اس نے بے دلی سے پوچھا تھا۔ ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ جلدی بیٹھے۔ وہ چابی گھماتا ہوا اس کی طرف دیکھے بغیر گویا تو مزید کوئی سوال کیے بغیر جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ کوئی پوچھے تو کہنا کسی ضروری کام سے گئے ہیں، واپسی پر تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ وہ گاڑی فرسٹ گیئر پر ڈالتے ہوئے چوکیدار سے بولا تھا۔ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دوبارہ الجھی نظر اس پر ڈالی تھی، آخر وہ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا؟ 1 گھنٹے کی تیز ترین ڈرائیور کے بعد اس نے جیپ درختوں کے جھنڈ کے نیچے روکتے ہوئے اسے نیچے اترنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اتری تو کوئی اتر تو آئی تھی، مگر اب حیرت اس ویران سی جگہ کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ آگے بڑھا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سامنے بہتی جھیل کے پانی اور ہوا سے ہلتے درختوں کے پتے کے دور دور تک کوئی اور آواز نہ تھی۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر وہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے بھی اشارے سے بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ دلی سے اسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی پاس پڑے چھوٹے چھوٹے پتھر پانی میں پھینکتا اور اچھالتا رہا اور دیکھتا رہا تھا۔ کیا بات ہوئی ہے زوبیا؟ اس نے اچانک اس کی طرف دیکھ کر اس کی طرف رک کر کے سوال کیا تھا۔ سوال میں پوچھے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ برجستہ کے بڑھنے کے علاوہ کوئی بات ہوئی ہے؟ تمہاری اپنی زندگی کی کوئی بات؟ وہ اپنے مستحکم انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ دھک سی رہ گئی تھی۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ مجھ سے شیئر کرو گی؟ زوبیا کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر بڑے اسرار سے بول رہا تھا۔ وہ جو آپ مجھ سے بولنا چاہتی تھی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہوئی میرے ساتھ، مگر بجائے یہ کہنے کے اس کے منہ سے ایک مختصر جملہ نکلا، میری خالہ امی مر گئی ہیں۔ جملہ مکمل کرتے کرتے وہ رو پڑی تھی۔ جواباً اس نے گہری سانس لے کر آہستگی سے پوچھا، کب؟ 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور مجھے 4 روز پہلے پتہ چلا کہ مجھ سے تھوڑی بہت مسلط تمیزی سے ہی محبت کرنے والی واحد ہستی تھی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھتے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں ہر مہینے پیسے بھیجا کرتی تھی، کبھی ڈاکٹر تاجدار سے منی آرڈر کروا دیتی تھی، کبھی اسٹاف کے کسی اور بندے سے، کہ سب کو پتہ رہے کہ میں بے آسرا اور بے ٹھکانہ نہیں، پیچھے میرا ایک گھر بھی ہے، کچھ لوگ ہیں میرے اپنے جنہیں میری پرواہ ہے۔ پچھلے 5 مہینوں سے اس طرح میرے بھیجے ہوئے پیسے موصول ہوئے جا رہے تھے۔ خالہ میری پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ شیلا سے خط لکھواتی تھی، ان کی شادی کے بعد ان کے خط آنا بند ہو گئے تھے، تو میں حیران تھی۔ میں نے اس دوران 2 بار فون کیا تو بھابی نے کہا نہا رہی ہیں یا بازار گئی ہیں، اور میں نے ان کی بات سچ مان لی تھی۔ پھر اس روز جب میں نے فون کیا تو بھائی کے بجائے ملازمہ نے اٹھایا، تو انہوں نے میرے پوچھنے پر مجھے جو خبر سنائی
سنائی تھی۔ وہ زاروں کے تار روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا بلکہ اپنا ہاتھ بھی واپس ہٹا لیا تھا۔ بہت دیر تک روتے ہوئے وہ خود ہی چپ ہو گئی تھی، گھٹنوں پر سر رکھ کر اٹھا کر دوپٹے سے خشک کرتے ہوئے اپنے سچ بولنے سے زیادہ اس کے صحیح وقت کھوجنے پر حیران تھی۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے کیسا پتہ چلا کہ زوبیہ خلیل جس کی ہمیں بہت پرواہ ہوتی ہے، ہم ان کے چہرے پر لکھا ہوا تحریر پڑھ لیتے ہیں۔ تم خجستہ سے بہت پیار کرتی تھی، مجھے پتا ہے، مگر اس روز تمہارا اب نارمل رویہ دیکھ کر مجھے لگا شاید تم پہلے ہی کسی صدمے کے زیر اثر ہو اور دوسرا صدمہ تم سہ نہیں پا رہی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی دو دکھ ہیں جو آپس میں مل گئے ہیں اور جنہوں نے تمہیں اس طرح کا توڑ پھوڑ دیا ہے۔ وہ اس طرف دیکھتے ہوئے رسانے سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، دو دکھ تو ہیں، ایک خجستہ کے مرنے کا اور دوسرا زوبیہ خلیل کے مرنے کا، اور وہ پہلی بار نہیں مرئی، اس سے پہلے بھی کئی بار مر چکی ہے۔ آپ کو پتا ہے زوبیہ مر گئی اس دن خجستہ کی لاش دفن ہوئی اور اس کی ہر آس امید، ہر خواہش، ہر سب دفن ہو گئی۔ اب میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں، بالکل تنہا ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ کوئی مشکل پڑی، کوئی الجھن آئی تو کم از کم خالہ امی کا گھر تو مجھے ضرور پناہ دے گا۔ وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور کسی نے بتایا تک نہیں۔ میں اتنی قابل نفرت تھی، اتنی بیکار ہستی کہ کسی نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ وہ جھیل پر دور تر نظریں مرکوز کیے ہوئے عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو زوبیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس نے یقین دلایا تھا۔ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے ڈاکٹر اسفند، کچھ بھی نہیں۔ اگر میری سچائی جان لیں تو دوبارہ شاید کبھی۔ اس نے بات کاٹ دی تھی۔ تم کل کیا تھی، تمہارا ماضی کیا تھا، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے خامی اور خوبیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں۔ محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا اندھا اعتماد، اتنا اندھا بھروسہ، اس کے دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ آپ بس مجھے پچھلے 1.5 سال سے ہی جانتے ہیں، پھر بھی یہ سب کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم میری زندگی کے پیچھے کتنے بھاپ سیاہ تھے۔ میں نے آپ لوگوں سے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں، آپ کو پتا چلے تو آپ حیران رہ جائیں۔ بظاہر ایماندار سچی لڑکی کتنی دھوکے باز ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا میرے ماں باپ مر چکے ہیں اور ساری دنیا میں ایک خالہ کے علاوہ کوئی نہیں، مگر نہ وہ میری سگی خالہ تھی، نہ میں کراچی تنہا رہنے کے ڈر سے ان کے پاس پشاور گئی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں میرا کراچی میں ایک گھر ہے جہاں میرے 2 بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ گھر جہاں پیدا ہوئی، پلی بڑی، جوان ہوئی۔ ایسا کیا ہوا کہ باپ کا گھر چھوڑ کر خالہ کے پاس آنا پڑا؟ وہ بہت بے رحمی سے بول رہی تھی۔ میں یہ بات بہت پہلے سے جانتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم نے گھر کیوں چھوڑا؟ وجہ نہیں پتا، مگر جب سے تم نے جوائن کیا تب سے سب جانتا ہوں کہ تمہارے 2 بھائی ہیں، اچھے گھر میں ہیں، باپ کا گاڑیوں کا شو روم ہے جسے اب تمہارے بھائی چلا رہے ہیں۔ انٹرویو کے وقت جیسے کہ تم بتا چکی، آپ بہت پرخلوص لگی تھی۔ تمہارا اس بات پر گڑبڑا جانا کہ تم کیوں یہاں جاب کرنا چاہتی ہو مجھے کھٹکا، ایسے جیسے بہت کچھ چھپا رہی ہو۔ تمہارے ڈاکومنٹ سے کراچی کا لینا کچھ مشکل نہیں تھا۔ تمہارے بارے میں درست معلومات لینا چاہتا تھا اور لی بھی۔ ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر اپنی باتیں چھپائی، پھر بھی میں نے تمہیں اپارٹمنٹ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اتنے ٹائم میں جو میں نے جانا، میرا انداز بالکل غلط ثابت نہیں ہوا۔ وہ شروع دن سے اس کے جھوٹ کو جانتا تھا، اس سے زیادہ تو آپ یقین کچھ نہیں جانتے۔ میرے ماضی کے بارے میں اس نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے کہا۔ اسفندیار خاموش بیٹھا رہا تھا۔ پھر آج آپ زوبیہ خلیل کا ماضی جان لیں اور میں سب سچ بتاؤں گی، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے جرات مند سمجھیں، اس لیے کہ کوئی اگر بتائے گا کہ کن الفاظ میں بتائے گا، وہ میں سہ نہیں پاؤں گی۔ میرے گھر میں ابو امی بہت ہیں۔ میرے ابا کراچی یونیورسٹی میں پڑھے تھے، ایم اے کیا تھا، مگر تعلیم ہونے کے باوجود انتہا پسند تھے۔ بہت سخت ظالم شوہر تھے۔ امی ہر وقت ڈرتی کہ کوئی ان کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ ان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی زمین آسمان ایک کر دیتے۔ امی کے کسی کے گھر جانا ملنا، خاص کر مرد رشتہ داروں کا آنا جانا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ان کے رویے سے خائف ہو کر لوگوں نے خود ہی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ امی بازار نہیں جاتی تھی، وہ امی کی اور ہم سب بہن بھائیوں کی ساری خریداری خود کر کے آیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں روپے پیسے کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ان کا شو روم بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی تاریخ روڈ پر 3 دکانیں بھی تھیں جہاں سے ہر ماہ ٹھیک ٹھاک کرایہ بھی آ جایا کرتا تھا۔ گھر میں 3 گاڑیاں تھیں، مگر اس کے باوجود امی چپ چاپ اور بجھی بجھی رہتی تھی۔ انہوں نے شوہر کی خدمت میں خود کو مٹا ڈالا تھا، مگر
پھر بھی معمول سے بات پر انہیں ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے۔ ہم بہن بھائیوں کے سامنے کسی آئے گئے کے سامنے جب وہ کسی کے سامنے شدید طیش کے عالم میں چیخ کر امی کو برا بھلا کہتے تو مجھے بہت برے لگتے تھے۔ امی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ صرف ہم تینوں بہن بھائیوں کی وجہ سے آتی تھی۔ وہ ہم لوگوں سے بہت پیار کرتی تھی، مجھ سے بہت ہی زیادہ۔ میں اپنے بھائی سے بہت چھوٹی تھی، میں 7 سال کی تھی جب ابھی نے ریحان بھائی کی شادی طے کر دی تھی۔ امی ان دنوں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ جب شیما بابی رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی، ابھی کے لیے ان کی بیماری ڈرامہ بازی اور ڈرامہ تھی۔ وہ ابھی سے چوری چھپے کبھی ریحان بھائی کبھی فرحان بھائی کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھا آتی تھی۔ ڈاکٹر مختلف ٹیسٹ بتاتی، دوائی دیتا اور دوائی تو کھا لیتی مگر ٹیسٹوں وغیرہ کے لیے توجہ نہ دیتی۔ شاید ابھی کے نظر انداز کرنے کی سزا وہ اپنے آپ سے لے رہی تھی، مگر پھر ایک روز ایسا آیا جب ابھی کو یہ ماننا پڑا کہ وہ ڈرامہ نہیں کر رہی۔ مگر جب انہوں نے یقین کیا، اس روز میری ماں سفید کفن اوڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ چند دن ابھی نے ندامت میں گزارے تھے تو بہت ملال ہوا کہ میری بیوی کے علاج پر مناسب توجہ کیوں نہ دی۔ امی سے جو خدمتیں کروانے کی عادت ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے بھی ان کی کمی محسوس ہوئی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا۔ شیما بھابی جنہیں بیاہ کرائے تھے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، امی کے گھر کا سارا نظم و نسق ابھی نے ان کے ہاتھ میں سونپ دیا تھا۔ وہ ابھی کے خوب آگے پیچھے پھرتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے کچھ ہی عرصے بعد ان کی پسندیدہ شخصیت بھی بن گئی تھی امی کی، جن خدمتوں کو وہ درخور ابتنا سمجھتے تھے بھابی ان کا نصب بھی کرتی تھی۔ وہ تو تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ تو بیوی تھی، بیوی جو پیر کی جوتی ہوتی ہے، اور شیما بھابی تو ان کا خون تھی، ان کی سگی بھانجی، لاڈلی بہن کی اولاد۔ ابھی گھر کا ہر کام شیما بھابی کے مشورے سے کرنا پسند کرتی تھی۔ میرے ساتھ شیما بھابی کے تعلقات نارمل سے تھے۔ میرا اپنا لگا بندہ روٹین تھا جس سے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں ان کے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف کا باعث نہیں تھی۔ 8 سال کی بچی سے انہیں خاموش ہو کر انہیں پرخاش بھی کیا ہو سکتی تھی۔ ابھی کا ہم لوگوں پر غیر معمولی احسان یہ تھا کہ ہم بہن بھائیوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی تھی، مگر ریحان بھائی اور فرحان بھائی دونوں ہی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے گریجویشن کے بعد ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے تھے۔ میں بھی کوئی بہت ذہین طالب علم نہیں تھی، بس گزارے لائق ہی تھی۔ ہر بار رپورٹ کارڈ دیکھتے ہوئے ابھی کا پارا آسمان پر چڑھ جاتا تھا۔ ساری کی ساری اولاد کم ذہن ہے، کسی ایک کو بھی تعلیم کا شوق نہیں ہے۔ میں بڑی ہو رہی تھی، ابھی کے خوف کے باوجود میرے اندر بہت سی معصوم سی خواہشات جنم لینے لگی تھی۔ میرا دل چاہنے لگا تھا میں بھی اپنی دوستوں کی طرح شاپنگ کروں، میری بھی وارڈروب کپڑوں سے بھری ہو، مگر ان میں میری پسند کا ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ سارے کے سارے ابھی اور شیما بھابی کی پسند کے کپڑے تھے۔ اسکول کے علاوہ مجھے کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ میری کسی دوست کے گھر کوئی فنکشن ہوتا، اسکول میں کوئی پکنک وغیرہ پارٹی ہوتی، میرے جانے کا سوال پیدا نہیں تھا۔ ایک بار میری بیسٹ فرینڈ کرن کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اس نے بڑے اصرار اور خلوص سے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ میں نے بھی اصرار مجبور ہو کر جب اسے بتایا کہ مجھے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے تو میرے پیچھے لگی۔ وہ ابھی سے خود بات کر کے مجھے اجازت دلوائے گی۔ جب وہ ہمارے گھر دعوت دینے آئی اپنی ممی ڈیڈی کے ساتھ، تو ابھی ان لوگوں سے جتنے ٹوکے پھیکے انداز میں ملے، اسے دیکھتے ہوئے وہ لوگ تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ ان کے جاتے ہی ابھی جو میرے اوپر چیخنے چلانے لگی اور برا بھلا کہا، تو جب تک شیما بھابی نے آ کر بیچ بچاؤ نہیں کروایا تھا چپ نہیں ہوئی۔ اس طرح سیر سپاٹوں کی شوقین تھی، اسکول پڑھنے بھیجتا ہوں یا رشتہ داریاں کرنے۔ آج کے بغیر کسی دوست کے گھر جانے کی بات کی، یا کوئی ہمارے گھر آئے تو گھر بٹھا لوں گا، انہوں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ پھر ان دنوں جب میں اپنی زندگی سے مکمل مایوس ہو چکی تھی، اچانک ہی بہت بڑی تبدیلی آئی۔ رمیز ناصر نام تھا اس کا۔ میری پہلی دفعہ سے اتفاقاً ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ فون کہیں اور کر رہا تھا، لیکن غلطی سے ہمارے گھر فون لگ گیا تھا۔ اس وقت تو اس نے شائستگی سے معذرت کر کے فون بند کر دیا، مگر اگلے روز جب اس کا دوبارہ فون آیا، اتفاق سے میں نے اٹینڈ کیا تھا، تو وہ مجھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، کل آپ سے بات کرنے کے بعد میں مسلسل ڈسٹرب رہا ہوں۔ ایسی تر اور کانوں میں رس کھولنے والی آواز تو میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ اب چاہے جانے کے باوجود بھی میں فون کو دوبارہ کرنے لگی۔ میں جوانی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ رہی تھی۔ 14.5 سال کی عمر میں مرد اور محبت دونوں میری سمجھ سے باہر کی چیزیں تھیں، مگر پھر بھی ان کی باتیں سن کر کچھ مختلف سا محسوسات ہوتا تھا۔ مجھے جتنے گھٹن ماحول میں رکھا گیا تھا، وہاں اپنی بھابھیوں کے علاوہ کسی مرد کا میری زندگی میں کہیں کوئی گزر نہ تھا، مگر اپنے دوستوں سے، ان کے کزنز اور دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑنے اور اتنا تو سمجھ آیا تھا کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے محبت کے علاوہ
ایک اور محبت بھی ہوتی ہے اور شاید وہ سب محبتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور میں ان کی بات کے خواب میں کچھ بول نہ پائی تھی، مگر لائن بھی اس نے کنیکٹ نہیں کی۔ میری خاموشی کو میری رضامندی جان کے اس نے اس سے اگلے روز اور پھر اس سے اگلے روز یعنی کہ روز فون کرنا شروع کر دیا۔ میں 15-20 دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، پلیز جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل لو، دیکھو انکار مت کرنا۔ وہ باقاعدہ میری منتیں کر رہا تھا۔ اس کی محبت نے مجھے بہت بہادر بنا دیا تھا، مگر میں پھر بھی اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی اسے مل لوں، وہ بھی اس کے گھر پر۔ بہت اصرار کے جواب میں نے پارک میں ملنے کی بات کی تو اس نے مسترد کر دی۔ پارک میں ملنا بھی کوئی ملنا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی چوری کر رہے ہیں، کہیں کوئی اور دیکھ نہ لے۔ گھر پر ملیں گے تو ٹھیک ہے، بات تو کر سکیں گے نا۔ میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی، پھر وہ اتنے سارے دنوں کے لیے تو چلا جائے گا، وہ بھی میرے خلاف۔ دل میں شکوہ اور ناراضگی لیے مجھے نیم رضامندی دے کے اس نے خود یعنی کہ لیے مناسب وقت یعنی مجھے جس گھر میں آبی وغیرہ کا خوف نہ ہو اور سیما بھابھی سے کیے جانے والے بہانہ بھی بنا دیا تھا۔ بات کرتے کرتے مجھے کچھ آہٹ سی سنائی دی تو میں نے اسے ہول پر رکھ کر لاؤنج سے اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف آئی۔ لاؤنج اور ڈائننگ روم کے بیچ کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ بہت تو خوبصورت سفید جالی دار پردے کے ذریعے دونوں کو الگ الگ کیا گیا تھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈائننگ روم سے آگے بنے کچن میں ماں سے برتن دھو رہی تھی۔ میں مطمئن ہو کر واپس آ گئی تھی۔ مقررہ وقت پر میں پارک پہنچ گئی تھی، جہاں سے وہ مجھے بائک پر بٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، روڈ کے دوسری طرف ہی بنا ہوا تھا۔ وہ ادھر ہی رہتا تھا۔ اس کا 100 کمروں کا فلیٹ مجھے اپنے عالیشان گھر سے کہیں زیادہ اچھا لگا تھا۔ وہ ایک کمرے کا کمرہ ڈائننگ کے طور پر دوسرے کمرے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مجھے لے کر وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ مجھے بیٹھنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد آیا تو ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی، جس کے بیچوں بیچ بڑا سا کیک رکھا ہوا تھا۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھ کر وہ صوفے پر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خوبصورتی سے سجائے گئے کیک پر ہیپی برتھ ڈے ٹو زوبیا پڑھ کر تو کتنی دیر میں سکتے کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ اس نے سالگرہ کا دن یاد رکھا تھا، نہ صرف یہ کہ یاد رکھا بلکہ اسے سیلیبریٹ کرنے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ ساری زندگی میں کبھی میری کوئی سالگرہ نہیں منائی گئی تھی۔ ابھی تو دوسروں کے گھر ہونے والی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیک کاٹا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مجھے مارے خوشی کے رونا آ گیا تھا۔ میں نے کیک کاٹا تو اس نے خوبصورتی سے ریلنگ کا پیپر پر لپٹا ہوا گفٹ اور محبتوں کے بھرپور اظہار میں ڈوبا ہوا کارڈ مجھے دیا تھا۔ زندگی کے 14 سال تو واقعی کی قید میں مشقت سے کاٹے تھے، یہ 15واں سال واقعی مختلف تھا۔ میری 15ویں سالگرہ جو اس کے ساتھ منا رہی تھی، میں اس سب کے لیے اتنی خوش تھی کہ مجھے ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ میرے اتنے قریب کیوں بیٹھا ہے، اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، وہ مجھے اتنی بدلی ہوئی نگاہوں سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ میں تو خوشی خوشی میں اس کا دیا ہوا کارڈ پڑھ رہی تھی۔ کبھی وہ پرفیوم اور سوٹ ہاتھ میں لے کر بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو میں بغیر کسی اعتراض کے اٹھ گئی تھی۔ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کر لے گا، مگر اس سے زیادہ مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہوتا ہے میں یہ نہیں جانتی تھی۔ مگر پھر بھی مجھے اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر اچانک گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں سے ایک دم خوف آنے لگا تھا۔ میں گھر جاؤں؟ میں گھبراہٹ میں کھڑی ہو کر بولی تھی۔ ابھی تو ہم بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اور یہ تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے یہ احساس دلا رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں ہے۔ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دور بیٹھا گھبرایا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی جادوئی لہجے میں بولا تھا، میرے قریب بیٹھو زوبیا۔ اس وقت وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ ہم دونوں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ریحان بھائی اور فرحان بھائی کو وہاں دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ دونوں غیرآلود نگاہوں مجھ پر ڈال کر رمیش پر پل پڑے تھے۔ وہ بمشکل خود کو ان سے چھڑوا پایا تھا۔ تیری جان لے لوں گا۔ فرحان بھائی آگے بڑھے اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے طنزی انداز میں بولا تھا، میں زبردستی نہیں اٹھا کے لایا تمہاری بہن کو، اپنی مرضی سے آئی ہے۔ بڑی غیرت والے بنتے ہو نا، اپنی بہن کو سنبھال ہی نہیں جا رہی جو چوری چھپے مجھ سے ملنے آ رہی ہے۔ ارے اس کو تو یہ کہتا کہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ چلو تو یا کورٹ میرج کر لو تو یہ وہ بھی کر لیتی ہے۔ اگر ایک غیر مرد کے گھر سے لڑکی برآمد ہو اور وہ بھی جو چیخ چلا نہیں رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ استحضائی انداز میں بول کر اپنے منہ پر لگا خون صاف کر رہا تھا۔ یہ رمیز میرے بارے میں کس طرح بول رہے ہیں؟ میں بھائیوں کو دیکھ کے ڈر گئی تھی، مگر رمیز کے منہ سے تمہاری بہن مرضی زبردستی کے الفاظ ان کا ساکت کری رہ گئی تھی۔ ہاتھوں سے قمیض کی شکنیں دور کر رہا تھا، جبکہ ریحان بھائی اور فرحان بھائی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ راستے پر ان دونوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی، مگر گھر پہنچنے پر ریحان بھائی مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے آیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے آبی کو دیکھ کر میرے رہے سہے سان فتح ہو گئے تھے۔ اب اس وقت کبھی گھر نہیں آتے تھے، مگر
بلکہ فرحان میں بھی کوئی اس وقت گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ پھر آج کیسے مجھے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے دھکا دے کر مجھے آبی کی طرف بھٹکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں ریحان؟ شمع بھابی فوراً آگے آئی تھی مجھے اٹھانے کے لیے۔ دفعہ ہو تم یہاں سے، آج کوئی میرے سامنے نہیں آئے گا ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ وہ ذہنی انداز میں چیخنے لگا تھا اور دونوں مل کر مجھے مار رہے تھے، لاتے گون سے تھپڑ۔ آنکھیں بند کیے چپ چاپ مار پیٹ پر کھا رہی تھی۔ ہماری عزت کو داغ لگا کر آئی ہے بغیرت، ابھی میں اس کا خون کر دوں گا۔ شاید فرحان بھائی چلا رہے تھے مگر مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، میرے کانوں میں کچھ اور آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تم میری زندگی میں آ جاؤ تو کہیں کوئی کمی نہیں رہے گی، ہم ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ غیر مرد کے گھر سے لڑکی برآمد ہو اور وہ بھی جو چیخ چلا نہیں رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ اس طرح وہ گھر کو تمہارے رہنے لائق ہو، دیکھ لینا میں بہت جلد تمہیں اس سنگ دل لوگوں کی کیسے نکال لوں گا۔ اس کو تو اگر میں یہ کہتا کہ بھاگ جاؤ یا کورٹ میرج کر لو۔ اچانک اتنی دیر میں میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ریحان بھائی نے اٹھا کر مجھے زور سے لات ماری اور میرا سر میز کے نوکیلے کونے سے ٹکرایا تھا۔ خون کا دور نکلا تھا۔ اتنا خون دیکھ کر بھی دونوں نہیں رکے تھے۔ بند ہوتی آنکھوں میں سے کسی کی آواز سنی تھی، شاید نشمہ بھابی ہی کے، جو اب روک رہی تھی۔ ہوش میں آیا تو اپنے کمرے میں تھی۔ میرے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، سر میں درد کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، بڑا جسم پٹریوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس تکلیف سے زیادہ شاید وہ درد اور تکلیف تھی جو میری روح کو چیر رہی تھی، اور اس سب سے بڑھ کر آبی کا خوف، بھائیوں کا خوف۔ شاید اب وہ مجھے قتل کر دیں گے، ہو سکتا ہے زہر دے دے یا سونے میں گلا دبا دے۔ دونوں بھابیاں میرے پاس بیٹھی تھی، شاید ڈاکٹر کو بھی انہوں نے بلایا تھا۔ ڈر کے مارے انہوں نے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور دونوں مجھ سے جس طرح کے سوال کر رہی تھی، انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی مجھے 15 سے نکال کر 25ویں میں پہنچا دیا تھا۔ پتہ نہیں کب سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، سیدھی گھریلو عورتیں۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ مصباح کے گھر جانے کے بہانے کہاں جایا جاتا ہے، اور آج تو حد ہی ہوگی۔ مجھے سوتا دیکھ کر مجھے بتائے بغیر ہی اس سے ملنے چوری چھپے گھر سے نکل گئی۔ وہ تو شکر ہے ماسی نے کام کرتے ہوئے اس کی باتیں سن لی تھی، اس نے مجھے بتا دی۔ میں نے گھبرا کر فوراً ریحان کو فون ملا دیا۔ بس نجمہ، اس واقعے کا کسی سے ذکر مت کرنا، اپنا تو منہ کالا کر کے آئی ہے، کم از کم بھائی بیچارے تو سر اٹھا کر دنیا کا سامنا کر سکے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے نشمہ بھابی کو سمجھا رہی تھی۔ میں خاموشی سے خود پر لگنے والے ہر الزام کو سن رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس سے گزرتے آبی کو دیکھ کر مجھے مزید ذلت کا احساس ہوا تھا۔ انہوں نے بھی سیما بھابی کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی بولوں۔ آبی اور دونوں بھائی میری شکل تک دیکھنے کا روا دوا نہ تھے۔ میں نے شدت سے خدا سے موت مانگی تھی۔ نشمہ بھابی اور سیما بھابی کھانا یا دوا دینے میرے پاس آتی اور پھر جس طرح کے سوال کرتی، مجھے ذلت کے اندھیرے میں دھکیل دیتی تھی۔ اتنی ذلت، میرے اللہ، اتنی ذلت! بس مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھے میری امی کے پاس بھیج دیں۔ میں سارا دن بستر میں منہ چھپائے روتی رہتی۔ مجھے احساس تھا کہ میں کیا کرنے والی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا، جس میں بامشکل D گریڈ لے کر پاس ہوئی تھی۔ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، کوئی مجھ سے کوئی بات نہ کرتا تھا، میرے پاس آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ رزلٹ والا بھی اخبار بھی ہنا نے مجھے لا کر دکھایا تھا۔ رزلٹ دیکھ کر میں زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ آج رزلٹ دیکھ کر آپ بھی مجھے ڈانٹیں گے نہیں، آپ کی وہ ڈانٹ جس سے میں چڑا کرتی تھی، آج اس کی خواہش مند تھی۔ ابھی پلیز مجھے ڈانٹیں، ماریں، گالیاں دیں، مگر اس طرح نظر انداز تو نہ کریں۔ وقت نے اتنے سے دنوں میں مجھے خود سمجھدار بنا دیا تھا، اس کی بدولت میں بہت کچھ سمجھ گئی تھی ہی کہ اپنے تعین میں سیما بھابی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رمیز سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی، مگر وہ شروع وقت سے ہی اس بات سے آگاہ تھی، سب کچھ جانتی تھی، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے روکا نہیں تھا۔ میں نے مصباح کے گھر سے جنرل لانے کا بہانہ کیا، انہوں نے بغیر کسی ہیلا حجلت کے اجازت دے دی۔ میں نہ تجربہ کاری کے ہاتھوں کچھ سمجھ نہ سکی، پھر اس اوز انہوں نے ساری باتیں سن لی تھی۔ انہیں پتہ بھی چل چکا تھا کہ میں اس کے گھر جانے والی ہوں، مگر انہوں نے کچھ خاص ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بڑے آرام سے اجازت دے دی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ریحان بھائی، فرحان بھائی اور آبی سب کو خود فون کر کے بلایا تھا۔ وقت کی اس دلدل سے اب میں کیوں نہیں نکل پائی تھی؟ میں اتنی نیک عورت کی بیٹی، جس کی ساری زندگی محرم و نامحرم کی چار دیواری میں گزری تھی، جو اتنی عفت ماپ اور حیا دار تھی کہ گھر میں بھی شاذ و نادر ہی دوپٹہ اس کے سر سے ہٹتا ہوگا، اور کیا کرنے چلی تھی میں؟ کیا ماں کے دودھ میں تاثیر نہیں تھی، یا میں اپنے ہی خمیر میں بے غیرتی لگا کر پیدا ہوئی تھی؟ مجھے خود سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ پھر میری یہ خواہش کہ آبی کی خدمت کروں، قدرت نے بڑی تکلیف دہ انداز میں پوری کی تھی۔
وہ گھر واپس آ رہے تھے جب راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کا آدھا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ قدم جن کی چاپ سن کر سہم کر لوگوں کو چھپ جایا کرتے تھے، آج ویل چیئر پر تھے۔ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے ایک آدمی درکار تھا۔ وہ کوشش کرتے کہ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اپنا جتنا کام خود کر سکیں وہ کریں۔ شروع میں سب تند ہی ان کی خدمت اور تیمارداری میں لگے رہے، مگر آہستہ آہستہ سب بیزار ہونے لگے تھے۔ آپ بھی وقت بے وقت آواز دیتے تو سیما بھابھی کو منہ بن جاتا۔ آبی کے سامنے تو وہی چاپلوسی مسکراہٹ لی جاتی تھی، مگر میری نگاہوں سے ان کی نفرت چھپی نہیں ہوئی تھی۔ بھابھی اب رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ میرا فائنل ایئر چل رہا تھا، کبھی کالج کبھی ہاسپٹل، مگر پڑھائی کے مشکل ترین دنوں میں بھی آبی کی طرف سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ انہیں نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کو میرا دل نہیں مانتا تھا۔ نوکر تو اس وقت خیال رکھتے ہیں جب گھر والے رکھیں۔ ابھی چلے تھوڑی دیر لان میں چل کر موسم کا لطف اٹھاتے ہیں۔ میں ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی کا سخت ترین شیڈول بھگتا کر واپس آئی تو کمرے میں اکیلے لیٹے ابھی سے مخاطب ہوئی تھی، تکی ہوئی آئی ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ مجھ سے باتیں کرنے لگے تھے۔ میں نے کالج اور ہاسپٹل کے قصے سناتی، وہ مجھے اپنی کسی ہی پڑھائی ہوئی کتاب سے اقتباس سناتے۔ پھر جس روز MBS کا رزلٹ آیا، اس لیے ہاتھ میں آبی کے سامنے میں لے کر گئی تھی۔ اتنے برسوں میں پہلی بار انہوں نے سینے سے مجھے لگایا تھا۔ ان کے گلے لگانے کی دیر تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود ہی رو پڑے تھے۔ میں نے انہیں اس روز سے پہلے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تم واقعی ماتلک کی بیٹی ہو، بالکل اسی کی طرح ہو، ہو جیسی ان کے بھیگی ہوئی لہجے میں چونک کر سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ابھی آپ رو رہے ہیں؟ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ امی کی نظروں میں سرخرو ہونے کے احساس کے ساتھ ساتھ اس روز مجھے پہلی بار اس بات کا بھی ادراک ہوا تھا کہ زندگی ہر قدم پر آبی کے آگے جھکتی اور مسلسل شکست کھاتی۔ امی مرنے کے بعد اپنی ہر شکست کا بدلہ لے گئی تھی۔ وہ دراصل پچھتاووں میں گھرے زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ امی کا صبر آبی کے ہر ظلم پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس روز آبی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں بیڈ پر ان کے پاس ان کا سر دبا رہی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں مجھے پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہے تھے۔ تاریخ روڈ کی ایک دو دکان میرے نام ہے، لاکر میں رکھا امی کا سارا زیور میرا ہے۔ آبی نے اپنے اکاؤنٹ میں موجود سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں ٹوک دیا تھا، ابھی مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ وہ تھوڑا سا مسکرائے تھے۔ آپ کی دعائیں اور ساتھ میں یہ یقین دہانی کہ آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر رکھا میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ میری سب دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور میں کیوں تم سے خفا ہوں گا؟ وہ میری طرف دیکھ کر محبت سے بولے تھے، واقعی مجھ سے خفا نہیں ہے؟ میں نے دوبارہ سوال پوچھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پیار سے چومتے ہوئے گردن ہاں میں لا دی تھی۔ میں خالہ امی کے پاس جا رہی ہوں، چاہو تو کنفرم کر لینا فون کر کے، ایسا نہ ہو کہ سوچو کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں جھوٹ بول کر۔ اب میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ لوگوں کو بول دینا ہمیشہ کے لیے کہ چلی گئی یا مر گئی، جو دل چاہے بول دینا۔ اسی طرح منہ پھیرے بیٹھتے رہے تھے۔ شیما بھابھی جو ان کے برابر میں بیٹھی تھی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ گھر سے نکلتے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے گھر کو جی بھر کے دیکھا۔ بے حسی کی کیفیت ایک لخت ختم ہو گئی تھی۔ گاڑی تیز رفتار سے چل رہی تھی، اس سے بھی تیز رفتار سے میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور میرے گریباں کو بھگو رہا تھا۔ وہ سب کی طرح خالہ امی بھی میرے بارے میں جانتی تھی، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میں زندگی سے مایوس ہو گئی تھی، مجھے یہاں آنے والے وقت سے کوئی امید نہیں تھی۔ پھر میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ میں یہاں پہنچ گئی تھی۔ شروع میں یہاں بہت گھبرائی رہی، مگر سب نے بہت احترام اور عزت دی۔ ان سب میں کسی کو میری اصلیت پتہ چل جائے تو سب کے رویے بدل جائیں گے۔ کسی خوشی پر کوئی حق نہیں ہے، اور آپ جیسے اچھے انسان کی تو میں ہرگز بھی قابل نہیں ہوں۔ وہ اپنے سے فاصلے پر بیٹھی لڑکی کو دکھ سے دیکھ رہا تھا، جس نے زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے تھے، جو بظاہر بہت بزدل اور کمزور تھی، لیکن اندر سے بہت بہادر تھی۔ چلے زوبیا، وہ اتنی دیر بعد بولا بھی تو کیا؟ وہ گھٹنوں میں سے سر اٹھا کے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے تھے، مگر زبان پر چپ کی مہر لگ گئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے وقت اس نے محسوس کیا وہ اس شخص کا بدلنا سہ نہیں پائے گی اگر یہ شخص بھی بدل گیا تھا، اسے چھوڑ گیا تو اب کی بار وہ شاید واقعی میں مر جائے گی۔ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں کھلے گی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی، کوئی رازدار نہیں تھا۔ اس کو اس شخص کے سامنے اپنے راگ زندگی پلٹنے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ اس نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا تھا۔ خجستہ کی موت کے بعد جس وقت کی کیفیت میں وہ تھی، وہ کیفیت یکسر ختم ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ خجستہ کے گھر چلی گئی تھی۔ اب جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے اوپر ایک قرض تھا، خجستہ کے خون کا قرض۔ کیا اس کا خون رائگاں جائے گا؟ اسے یقین تھا کہ اس کی ساس اور شہباز اس معاملے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے مجھے دل سے استقبال کیا، اس نے آمد کا مقصد بتایا تو دونوں بکلا گئے تھے۔ ہم پولیس کو بیان دے چکے ہیں کہ گولی غلطی سے پسٹل صاف کرتے ہوئے چلی تھی۔ شہباز نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، کوئی بات نہیں، بیان بدلا بھی جا سکتا ہے، سچائی تو بہرحال سچائی ہے۔ تم لوگ سچ بولو، دیکھو اس کو خون کا حساب دینا ہوگا۔
ज़ुबैदा ने समझाया था, तो क्या करे, बहू मर गई है, बेटे को खुद फांसी दिलवाएँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। समझाने के बावजूद वो अब आदा नहीं हुए थे। ठीक है, फिर आस-पास लोगों से तशवीश करवाऊँगी, फिर पुलिस तुम्हारे पास आकर सब उगलवाएगी। वरना धमकाती चली गई थी। लोगों से पूछने पर से अंदाज़ा हुआ कि सब इतना आसान नहीं है। इसके बाद सुनते ही बराबर वाले खान मोहम्मद ने जब ये कहा था कि इन्हें तो इतने सालों में खजस्ता और बहादुर की लड़ाई की कभी आवाज़ें नहीं आई। वो दोनों तो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। उन्होंने अपने लहजे में झूठ बोलते हुए देखकर वो दंग रह गई थी। मर्दों में सब ने यही कहा कि हमें कभी खजस्ता का जिक्र चलाने की आवाज़ें नहीं आई। औरतों को इसने जज्बाती करके बुलवाना चाहा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ तमाम औरतों के साथ यही होता है। मेरी बहन को इसके शौहर ने जलाकर मार दिया था, लेकिन हम खामोश रहे। अब भला मर्दों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? मेरा आदमी खुद मुझे बहुत मारता है। अब क्या मैं पुलिस के पास पहुंच जाऊं? किसी भी तरह इन्हें काल कर नहीं पा रहे थे। खजस्ता के लिए दिल में हमदर्दी के बावजूद कोई भी इसके हक में गवाही देने को तैयार न था। इसे थोड़ी बहुत सजा होगी और फिर थोड़ी दिनों बाद वो यहाँ इसी जगह पर दिन-दनाता फिरेगा। पुलिस की कुछ दे दिलाकर तो शायद मामला बहुत आसानी से रफा दफा हो जाए और पास के गांव के सरदार का खास कारंदा और इतना बेख्तियार और लाचार नहीं था कि खुद को बचा सके। सच्चाई अपनी तल्ख तरीन हकीकत हैसियत में खुलकर सामने आई तो और थर थर आने लगी थी। आप अभी जानती क्या हैं डॉक्टर ज़ोबी, हमारे इसी माशरे में औरतें जलाकर मार दी जाती हैं। ये चूल्हे पड़ने की खबरें तो शायद आपने रोज़ सुनी होंगी। कभी कम जहेज़ लाने पर, कभी औलाद ना होने पर, कभी बेटी पैदा होने पर। हमारे माशरे में इस तरह औरतों पर कारी ज़रब लगाई जाती है। अगर आपने इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इस हादसे को कत्ल साबित करना चाहा और चले मान लिया कि कत्ल साबित हो भी जाता है, फिर आपका मुखालिफ वकील बहादुर की जानिब से खजस्ता के किरदार पर हमला करेगा। वो आवारा थी, बदचलन थी, बदकिरदार थी। इसके अपने देवर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। और क्या ये गैरतमंद शौहर ऐसी सूरत में अपनी बीवी को जान से न मारता? इसे ज़रूर ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि गैरत से बढ़कर मर्द का वार क्या हो सकता है। वो बड़ी बेरहमी से कड़वी सजाएं बयान कर रहा था। ज़ोबी आंखों में आंसू लिए खामोशी से इसकी ज़ुबान से निकलने वाले तल्ख़ हक़ाइक़ सुन रही थी। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो एक लम्हा के लिए खामोश रह गया था। मैं असफंदयार खान हूँ। इस शानदार ऑफिस में ब्लैक सूट पहने पुख्ता उम्र के मर्द से इसने हाथ मिलाते हुए तारुफ करवाया था। तशरीफ़ रख इसने चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कुराहट सजाकर कहा था। इनके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ा था। वो एकदम टटका था। इन्हें बताया नहीं? इनके जवाब ना देने पर वो बोला था, जी हाँ, वो मेरी बहन है। आप कैसे जानते हैं इसे? इसने महसूस किया कि बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वो कुछ सोच कर बोला था। वो मेरे हॉस्पिटल में पिछले 1.5 साल से जॉब कर रही हैं। जाने वाली बात का जवाब तो हो गया। और दूसरा सवाल वो जो आप यकीनन मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं किस सिलसिले में आया हूँ, तो इसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ के रस्म और रिवाज के मुताबिक जब किसी लड़की से शादी करनी होती है तो रिश्ता लेकर इसके सरपरस्तों के पास जाया जाता है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आपके बड़े भाई हैं, आप इसके बड़े भाई हैं, इस लिहाज से आप इसके सरपरस्त हुए। चुनांचे मैं आपके पास आया हूँ। वो बड़े पुरसकून तरीके से बोल रहा था। इसकी बात सुनकर इनके लबों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। आपको इससे शादी करनी है, ज़रूर करें। इस सिलसिले में मेरे पास आने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदाज़ में लातल्की और सर्द मेहरी के सिवा कुछ भी ना था। एक बार अपने दिल में झांक कर देखें, क्या वाकई आप इससे नफरत करते हैं, फिर महज एक छोटी अना और नाम नहाद गैरत है जो आपको इससे लातल्की का ऐलान करने पर मजबूर कर रही है? इसने इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया था, तो इसने आपको अपनी वकालत के लिए भेजा है। आखिर इसे अचानक ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी भाइयों और सरपरस्तों की? वो तमस्कराना अंदाज में इससे मुखातिब हुए थे। वो बहुत अच्छी है, बहुत बहादुर और बहुत सच्ची है, और इसे मेरी वकालत सफाई गवाही की ज़रूरत भी नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा। इस जैसी अच्छी लड़की की ये बहुत बड़ी तौहीन होगी अगर मैं कहीं इसके लिए हमदर्द या रहम की भीख मांगने जाऊँ। मैं तो बस ये सोच के चला आया कि क्या पता इतने सालों में कुछ बदल गए हो सकता है आप खुद भी इसे याद करते हो। शादी तो बहरहाल मुझे इसी से करनी है। मैं तो बस सिर्फ ये जानना चाहता था वो लड़की पूरी इज्जत के साथ अपने बाप के घर से रुखसत हो। अब की बार वो कुछ भी ना बोल पाए थे, बस खामोशी से देखे जा रहे थे। और जिस आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी का आप जिक्र कर रहे हैं, इसे वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किसने किया? क्या आपने इतने बरसों में कभी ये बात सोचने की ज़हमत की? कोई भी इंसान अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता, और वो पागल लड़की, वो तो आज भी अपने इस घर को और इसके मकीनों को याद करके आंसू बहाती है। वो घर जिसमें इसने आँख खोली, जहाँ इसके माँ बाप की यादें हैं, इसके 2 प्यारे भाई हैं। आप लोगों की इतनी बेतहाशा नफ़रत भी इसके दिल से आप लोगों की मोहब्बत नहीं निकाल पाई है। आज भी अपने रेहान भाई और फरहान भाई का ज़िक्र करते हुए इसकी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन आपकी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। मैं इसकी कोई वकालत नहीं करने आया। वो जब कहीं गलत ही नहीं है तो फिर मैं इसकी सफाई पेश क्यों करूँ? मैं तो सिर्फ इसलिए लेकिन रहने दें इस बात को। आपके नज़दीक तो शायद ये सस्ते जज्बात होंगे। बहन का भाई को रुखसत करते वक्त सर पर हाथ रखकर खुशियों की दुआ देना सस्ते जज्बात ही तो हैं। इसके लहजे में तंजिया काट के साथ साथ बहुत दुख भी हलकोरे ले रहा था। कभी वहाँ मेरे छोटे से गांव में आकर देखिएगा रेहान खलील साहब के, वो लड़की वहाँ कितनों के लिए दिल अजीज़ है। सबको खुद से प्यार करने पर इसके लिए
سلوک نے مجبور کیا ہے۔ آپ لوگوں کی اتنی ساری نفرتیں مل کر بھی اس کے دل سے محبتوں کو نہیں نکال پائی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خود پر اتنے الزام سہتے سہتے تنگ آ کر آخر میں ایک روز سے ایک فیصلہ کر لیتی کہ ٹھیک ہے، اگر میں بری ہوں تو میں بری بن کر دکھاؤں گی۔ انسانی نفسیات کی روح سے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر اسے ایسا نہیں کیا۔ پتہ نہیں اتنی برداشت اور اتنا حوصلہ اس لڑکی میں کہاں سے آ گیا۔ وہ گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ چکا تھا۔ یا تو آپ اسے ضرور کریں گے ریحان خلیل صاحب، آج نہیں تو 10 سال بعد، 15 سال بعد، کبھی نہ کبھی آپ بھی اپنی ضمیر کی عدالت میں ایک روز تو جواب دہ ضرور ہوں گے، مگر تب شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب آپ کے پاس صرف ملال ہوں گے، پچھتاوے ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کے والد نے اپنی عمر کا آخری حصہ پچھتاووں کی نظر کر دیا تھا، اور انہیں کس کس کا بات کا پچھتاوا تھا۔ زوبیہ سمجھتی تھی انہیں بیوی سے برے سلوک پر ملال ہوتا ہے، بے شک انہیں اس بات پر بہت ندامت ہوگی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ خود کو اپنی اولاد کا مجرم بھی سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ان کی بیٹی سے جو غلطی ہوئی اس کا سبب وہ خود ہی ہیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان سے حقوق العباد میں کوتاہی ہو چکی ہے، ان کی نمازیں اور ان کی باتیں کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے ایک پل کے لیے سانس لینے کو رکا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا بہت وقت برباد کر دیا، شاید میں نے آپ کے پاس آنے کی غلطی کی، بہرحال میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معذرت خواہ، اللہ حافظ۔ وہ ایک دم دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، اس کے ساختہ وجود میں اچانک جنبش ہوئی تھی۔ رک جائیے اسفندیار، وہ دروازہ کھولتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اس وقت اس کے قدم ایک بار بھٹکے تھے۔ وہ کم عمری تھی، نادان تھی، آپ لوگ چاہتے تو اس کی اس غلطی کو پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر سکتے تھے۔ اپنی بیوی، بہن اور بیٹی کے معاملے میں ہر مرد اتنا ہی ساس و غیرت مند ہونا چاہیے جتنا آپ، لیکن وہ واقعہ جو صرف آپ کے گھر والوں کے درمیان تھا، اس کا چرچا سارے زمانے میں کس طرح ہو گیا؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ اگر بات غیرت کی ہے تو غیرت تو یہ ہوتی ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی دبا لی جائے، لوگ میرے گھر کے کسی فرد کو بیٹھ کر ڈسکس نہ کریں۔ وہ ساحل پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ جن گھروں میں فیصلوں کا اختیار عورتوں کو دے دیا جائے، جن مردوں میں قوت فیصلہ کی کمی ہو، جو رشتوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہ رکھ سکے، بیوی کی کیا حیثیت ہے اور مقام ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے اور بہن بھائیوں کا کیا جگہ ہے، وہاں اس طرح کے پرابلم سے کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ غروب ہوتا سورج اپنی آخری شعاعیں زمین کی نظر کر رہا تھا۔ شام کا یہ وقت دل کو اتنا اداس کیوں کر دیتا ہے؟ وہ ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے، کبھی کبھی کوئی لہر تیز لہر بن کر ان کے پیروں کو بھگو دیتی ہے۔ میں اس کی پچھلی زندگی کا حوال سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک لڑکی اور اتنی بہادر، آپ میری بات کا یقین کریں ریحان صاحب، آپ کی بہن بہت بہادر ہے۔ اتنے سالوں سے وہ متواتر اور مسلسل اپنے کردار پر لوگوں کے شوق و شبہ سہ رہی ہے۔ وہ تمام گناہ اس سے منسوب کیے گئے جو اس سے سرزد بھی نہیں ہوئے تھے، اور پھر بھی زندگی کی جنگ لڑتی رہی، کبھی ہاری نہیں، کبھی مایوس ہو کر کبھی کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ مردوں کو تو خدا نے عورتوں سے زیادہ مضبوط اور قوی اعصاب کا مالک بنایا ہے، مگر میں نے ایک مرد کو اسی بات پر اپنی زندگی ہارتے دیکھا ہے، اور وہ مرد کوئی عام مرد نہیں تھا، وہ جس کے قدموں کی دھمک سے زمین لرز اٹھتی تھی، جو اتنا بہادر تھا، دلیر تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کے آگے بھیگی بلی بن جاتے تھے۔ جو بات کرتا تھا اس کا لہجہ دو ٹوک اور قطعی ہوتا تھا، اور ایسا شجاعت کا پیکر اپنے کردار پر ہر رفع دیکھ کر زندگی سے بڑی خاموشی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر گیا تھا۔ جب میں زوبیہ کو بہادری سے زندگی کی جنگ لڑتے دیکھتا ہوں تو بے اختیار مجھے شیر خان یاد آ جاتا ہے، میرا بڑا بھائی، وہ جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد جسے میں نے اپنا باپ، بھائی، سب سمجھا تھا۔ وہ ایک کامیاب وکیل تھا، بہت قابل اور ذہین، اور اپنی ذہانت اور تمام تر طاقت اور مظلوموں کی دادرسی میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس سے بہت اختلافات تھے۔ بی بی جان اور بابی نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی کہ وہ کیوں خواہ لوگوں سے دشمنیاں مول لیتے ہیں، مگر وہ راہ بدلنے کو تیار نہ تھے۔ وہ ایک گینگ ریپ کا کیس تھا، کہانی وہی عام سی تھی، ایک غریب لڑکی جو بے تحاشا خوبصورت اور حیادار تھی، اور مقابل امیر ماں باپ کے بگڑے ہوئے رئیس زادے تھے۔ مخالف پارٹی اثر و سراغ والی تھی، ان کا وکیل شہر کا بہترین وکیل تھا، تو مقابل ارد شیر خان بھی کم نہ تھا۔ انہوں نے اسے خریدنے اور اپنے حق میں ہموار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ شیر خان اسے کیا کوئی خرید سکتا تھا؟ تمام گواہوں ثبوت شیر لالہ نے ان لوگوں کے خلاف اکٹھے کیے تھے، کیس ہر لحاظ سے ان کے حق میں تھا، مقدمے کا فیصلہ سنایا جانا تھا، ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی تھی کی کبھی امید تھی کہ اچانک سب کچھ بدل گیا، اور وہ جو عورتوں کے حق کی بات کر رہا تھا، ایک لڑکی کو بے آبرو کرنے والے کو انجام تک پہنچا دیا جائے، ایک لڑکی کا الزام اس پر لگ گیا۔ ایک بکھرے ہولیے میں لڑکی چیچی کا کہہ رہی تھی، اپنے ہی آفس میں موجود سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک کامیاب وکیل جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، وہ گردن جھکائے کھڑا تھا، سب ثبوت اس کے خلاف تھے۔ مظلوم لڑکی اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان رو رو کر سنا رہی تھی۔ خبر ملتے پاکستان آ گیا۔ بی جان اور کیتی بابی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں ان کی بے گناہی کا یقین تھا، میں ان کو حوصلہ دیتا اور سبق پڑھاتا، سب سے اچھا وکیل کیا۔ ان کو تسلی دینے کے لیے ہم سب اس کے ساتھ ہیں، مگر وہ ثابت کیے بنا اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے اس طرح خودکشی سے بہت سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ
کہ ان کی بے گناہی کا کچھ کو نہیں بھی ہوا تھا۔ ان یقین نہ کرنے والوں میں میرے چچا کی فیملی سرفراز تھی۔ میرے بچپن کی منگیتر پرورش نے سب کی طرح مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ہم سب بہت اچھے دوست تھے، بہت آپس میں بنتی تھی، مگر بڑے آرام سے سب رشتے توڑتے گئے تھے کیونکہ میں بد کردار بھائی کا بھائی تھا۔ میں شیر لالہ سے زوبیہ کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یہ اس مضبوط مرد سے زیادہ طاقتور لگتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ بہادری کے سارے تمغے اتار نہ پھینکے اور وہ بھی بزدلانہ فیصلہ نہ کرتے۔ انہیں اس کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے گردن موڑ کر اپنے سے پیچھے رہ جانے والے اسفندیار کو دیکھا تو جو خاموش کر آتی جاتی لہروں کو دیکھ رہا تھا، کسی خیال میں گم اندھیرا ہر چیز کو لپٹ میں لے چکا تھا، مگر وہ اس اندھیرے میں بھی روشنی پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں گہری نیند سے بیدار کیا ہو۔ بہت یادیں اور آنسو کی برسات جس نے وہاں موجود ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا، اس سمندر کو بھی۔ بھابھی، آبی نے آپ کو بہت زور سے مارا ہے نا؟ لاؤ میں دوا لگا دوں۔ بھائی، وہ 17 سال کا لڑکا بغیر بتائے لڑکوں کے ساتھ سینما چلا گیا تھا۔ آتے ہی باپ نے بہت مارا تھا، پھر ایک چھوٹی سی بچی اس کو پیار کر کے دلاسا دے رہی تھی اور بہت افسردہ ہو رہی تھی، اور سوچ کے اس کی آنکھوں میں آنسو لبالب بڑھ گئی تھی۔ کیا کر رہی تم؟ میرے کمرے میں منظر بدل چکا تھا، بچی ذرا بڑی ہو چکی تھی۔ میں آپ کا روم صاف کر رہی ہوں، دیکھیں میں نے آپ کے سب کپڑے کیسے رکھے ہیں۔ بڑی محبت سے صاف ستھرے کپڑے اس کو دکھا رہی تھی۔ تمہیں میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی جرات کیسی ہوئی؟ وہ لڑکے مارے چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا، گیٹ لاسٹ۔ وہ دھاڑا تھا، وہ سہم کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شکوہ صاف نظر آ رہا تھا۔ باپ کے رویے سے بزن ہو کر وہ دونوں بھائیوں گھر سے باہر سکون تلاش کرتے تھے۔ باپ کا رویہ بیٹوں کے ساتھ بھی ہم خانہ تھا، وہ بھی اس کی ڈایا تھے، مگر ان کے پاس گھر سے ایک وسیع دنیا تھی جہاں ان کے بہت سے دوست بھی تھے، بہت سی مصروفیات تھیں۔ اس کی زندگی چار دیواری تک محدود نہ تھی۔ جو وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہوتے یا تنہائی محسوس کرتے، ایسے میں انہیں کبھی اس لڑکی کا دھیان ہی نہیں رہا جو ان کی اکلوتی بہن تھی، جس پر زندگی ہر طرح سے تنگ تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ اور تنہا ہو گئی تھی، اور خود وہ شادی کے بعد اپنی زندگی میں بڑے مطمئن اور مگن تھے۔ ہاں، اس سے غلطی ہوئی تھی، مگر اس کی غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطیاں تو وہ کرتے رہے تھے، وہ بھی مسلسل۔ کبھی انہوں نے سکون سے بیٹھ کر یہ بات سوچنے کی کوشش نہ کی کہ گھر کے افراد کے مابین ہونے والی ایک بات کا تذکرہ سارے خاندان میں کس طرح ہو گیا۔ ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے کبھی اپنی بیویوں کی بری عادات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بیوی کو بیوی بنا کر کیوں نہیں رکھا؟ اگر وہ غیرت مند تھے، عزت پر جان دینے والے تھے، تو انہیں اس بات کو اپنے گھر سے باہر نکلنے سے روکنا چاہیے تھا۔ وہ ایک غلطی کے بعد بدل گئی تھی، مگر آگے جو کچھ ہوا اس کے ذمہ داروں میں سب سے آگے تھے آبی۔ اپنے پچھتاووں میں کھوئے اور وہ دونوں اپنے بھائی نام نہاد غیرت کا راگ الاپے میں مصروف تھے۔ شیما بھابی، بھائی کو سونے سے پہلے یہ دوا ضرور دے دیجیے گا۔ وہ بظاہر بند آنکھوں سے ان کا پرتشویش لہجہ سن رہے تھے۔ کیسا عشق تھا اسے اپنے بھائیوں سے، جو اسے منہ نہیں لگاتے تھے، اسے اس بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس وقت اس کے دل میں اس کے لیے سوئی محبت اچانک بیدار ہو گئی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں گچولے لگاتا ہے، جواب طلب کرتا ہے، ہم نہ سمجھے وہ الگ بات ہے۔ وہ خاموشی سے اس اونچے برے مرد کو روتا ہوا بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھی کہ سامنے کھڑا شخص واقعی اس کے سامنے ہے یا دھوکہ ہے۔ اسے لگا وہ شاید اب جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہے۔ ویسے اسی طرح گمسم دیکھ کر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر باہیں پھیلائی تھی۔ زوبیہ، مجھ سے ملو گی نہیں؟ آواز کتنی جانی پہچانی تھی، مگر لہجہ قطعاً نامانوس۔ وہ ان کی طرف ایسے آہستگی سے بڑھی جیسے اسے پتہ تھا کہ وہ آگے بڑھے گی اور وہ غائب ہو جائے گا، مگر وہ غائب نہ ہوئے، نہ منظر بدلا تھا۔ اس سے ایک قدم فاصلے پر اس کا بڑا بھائی کھڑا تھا، اس سے پیچھے وہ شخص مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جسے وہ اپنے تمام کھوئے ہوئے رشتوں کی طرح رو چکی تھی، اپنے حساب سے جس نے اسے کھو دیا تھا۔ بھائی، چیخ کی صورت سے یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ اگلے پل وہ ان کی باہوں میں چھپی تھی اور زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے چپ کرواتے کرواتے خود بھی رو پڑے تھے۔ چلو زوبی، میں تمہیں گھر لے کر جانے کے لیے آیا ہوں، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ حیرت سے انہیں تکنے لگے تھے، اس کا سوال سمجھ گئے تھے۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا میری جان، میں اپنی ہر زیادتی کا ازالہ کروں گا۔ اسفندیار بہن بھائی کے اس ملاپ پر تمہیں محسوس کرتا خاموشی سے چلا گیا تھا۔ ساری رات جاگ کر وہ دونوں آپس میں بہت سی چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے تھے۔ اذان کی آواز پر دونوں چونکے تھے۔ جب ہم اللہ سے شکر کرنے میں دیر نہیں کرتے تو شکر میں کیوں کریں؟ وضو کرتے وقت اس نے سوچا تھا۔ ہاسپٹل کے تمام وارڈ میں گھومتے وہاں کے لوگوں سے اس کی تعریفیں سن رہے تھے، کسی نہ کسی کے پاس اس کے بارے میں قابل ذکر بات تھی۔ وہ حیرانگی کے ساتھ فخر محسوس کر رہے تھے۔ وہ جانے سے پہلے اس سے مل کر جانا چاہتی تھی جس نے اس کی زندگی سے خار ہٹائے تھے، لیکن جانے کا وقت آ گیا تھا۔ پر اس سے بات کس موقع پر ملا؟ کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ زیادہ وقت پیچھے رہ گئی تھی اور وہ دانستہ سب پارکنگ کی طرف بڑھے تھے، جبکہ وہ دونوں کوریڈور میں آمنے سامنے تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے صرف ان 2 دنوں میں میرے بارے میں کتنی منفی سوچ ڈالی تھی؟ سچ بتانا، خفگی سے پوچھا گیا تھا۔ آپ نے کچھ کہا جو نہیں تھا؟ کوئی بھی تسلی؟ وہ اعتراض کرتے بولی تھی۔
مجھے پسند کرنا ہے تمہارے پاس بیٹھ کر تسلی کے بجائے میں سب ٹھیک کرنے چلا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تقریر پسند نہیں ہے، آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ میں زوبیہ اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اب خدا کے لیے شکریہ کرنے مت بیٹھ جانا، میں نے جو کچھ کیا صرف اپنے لیے کیا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی، قسمت اس کی حیرانگی بام گیا تھا۔ ہو نہ ہو بیوقوف، ایسے میری بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک تقریر نہ کر دوں۔ وہ آج اپنے بیوقوف کہنے پر ناراض نہیں ہوئی تھی۔ میں وہاں اپنے لیے گیا تھا کیونکہ تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہاری خوشی غم سب میرا بھی ہے، اسی لیے میں وہاں اپنے لیے گیا تھا۔ تم مجھ سے روز یہ سننا چاہتی تھی، میں نے تمہارے چہرے پر لکھی خواہش پڑھی، تم تسلی چاہتی تھی، مگر تم سے باتیں کہتے ہوئے میں تب اتنا اچھا محسوس نہیں کر سکتا تھا جتنا آج کر رہا تھا۔ اب یہ بولتے ہوئے مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ میں کھوکھلے الفاظ ادا کر رہا ہوں، بس خاموشی سے وہ ڈائریکٹر سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ وہ سب لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، انہیں تم سے بھی اتنا ہی پیار ملے گا جتنا مجھ سے کرتے ہیں۔ تمہاری بھی اتنی عزت کرنی پڑے گی جتنی میری کرتے ہیں۔ تم چاہو تو اسے میری طرف سے کوئی وعدہ سمجھ سکتی ہو، کوئی عہد، کوئی پیمان۔ وہ پاس کھڑا اس کی آنکھوں میں جلملاتے ستارے دیکھ رہا تھا جہاں وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، تمہارے آنے کی خوشخبری میری امی نے برسوں پہلے مجھے دے دی تھی۔ امی، آپ نے بالکل سچ کہا تھا، واقعی ایسا شخص میری زندگی میں آ چکا ہے جو مجھ سے صرف پیار ہی نہیں بلکہ میری عزت بھی کرتا ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے سیڑھیوں کی طرف آئے تھے۔ اسفندیار راستہ آواز میں اسے مخاطب ہوا تھا، اور وہ یہ بھی یاد رکھو کہ زوبیہ، انقلاب کا نعرہ لگانے سے انقلاب آ ہی جاتا ہے، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں حجت کے مرنے کا دکھ ہے، مگر یہاں مسئلہ ایک حجت کا نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عورتوں پر ہونے والے ظلم پر ڈکا اظہار کرنے سے، عورت کا دن بنانے سے، اس کے حقوق کے لیے واک کرنے سے ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہم دن بنانے اور جذباتی نعرے لگانے والی قوم ہیں، لیکن کسی کو تو عملی قدم اٹھانا ہوگا نا، اور وہ کسی اور میں اور تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنے اسی گاؤں سے ہی کیوں نہ شروعات کریں؟ جس طرح میں نے ہاسپٹل کا خواب دیکھا تھا، اسی طرح ہم یہاں ایک اسکول بھی بنا سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش بہت چھوٹی، بہت معمولی سی ہے، لیکن یہ اطمینان تو ہوگا نا کہ ہم نے اچھا کام کیا، ایک اچھے کام کی طرف قدم بڑھایا۔ کیا پتہ یہ ننھا سا دیا آگے جا کر کتنے چراغ روشن کرنے کا باعث بنے۔ پتہ وہ صبح بہار آ ہی جائے جب کوئی حجت ظلم کی چکی میں پیستی اپنی جان سے نہ چلی جائے۔ میں کتابوں میں لکھی ہر بات سچ کرنا چاہتا ہوں، تم اس کام میں میرا ساتھ دو گے۔ وہ پارکنگ کے پاس پہنچ گئے تھے، گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ ہاں، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، اس نے صدق دل سے اپنے وفا کا یقین دلایا تھا۔ ڈاکٹر شیروز، ڈاکٹر آصفہ، شہباب، تاجدار، سسٹر رضیہ، سب لوگ انہیں خداحافظ کہنے لگے تھے۔ ریحان بھائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کے جانے پر اصولاً تو ہم لوگوں کو افسردہ ہونا چاہیے، مگر سنا ہے کہ یہ جانا عارضی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر شیروز کا پھیلایا ہوا کوئی پروپیگنڈا ہو، مگر سننے میں یہی آیا کہ آپ کچھ ہی دنوں میں واپس آ جائیں گے، ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے۔ شہباب نے بڑی شوقی سے مسکراہٹ سمیٹ کے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس بات پر اس کے پیچھے کھڑے اسفندیار ہنس پڑا تھا۔ ڈاکٹر شیروز نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا، اس نے مسکراتے ہوئے اعتراض کیا، تو وہاں موجود سب لوگ ہنس دیے تھے۔ سب کو خداحافظ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی لمحہ لمحہ اس چھوٹے سے گاؤں سے دور ہوتی جا رہی تھی، مگر وہاں سے دور جانے پر بالکل بھی اداس نہیں تھی۔ اس پوری عزت اور چاہت کے ساتھ واپس یہیں آنا تھا جہاں وہ شخص اس کا بڑی شدت سے منتظر تھا، جس سے ملک سے کانوں میں لگی ہر بات سچ کرنی تھی۔ کچھ دیے جلانے تھے، کچھ چراغ روشن کرنے تھے، کچھ ایسے کام کرنے تھے جنہیں کرنے سے ہی انسان کی مناج پر پہنچتا ہے۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور ناول کا نام ہے وہ یقین کا ایک نیا سفر۔ فرحت اشتیاق اس کی رائٹر ہیں، تو فرحت اشتیاق اس کی رائٹر ہے تو ناول اچھا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناول تو بہت اچھا تھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی ناول بہت پسند آئے گا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کافی لوگ اگر ناول چینل پہ اپلوڈ کرو تھوڑا بولڈ ہو، رومانٹک ہو، تو آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسا واہیات ناول ہے، یہ کیسا، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، اور یقین کریں کہ اس ناول پہ ہی زیادہ رسپانس آتا ہے جو اس طرح کا ناول ہوتا ہے، اور آپ لوگ باتیں بھی کرتے ہو کہ یہ ناول رومانٹک ہے، بولڈ ہے، آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، یہ نہیں آتی۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسی چیز پہ، اسی ویڈیو پہ جس پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، اور رسپانس بھی اسی پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو نارمل ناول ہوتے ہیں، جیسے یہ والا ناول اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی سٹوری ہے اس کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس ناول پہ آپ لوگوں نے رسپانس نہیں دینا۔ اور میں اور بھی کافی جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ دیکھتی ہوں، وہ ناول جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بولڈ ہوتے ہیں، ان کے تھمبنیل اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں، لیکن ان پہ رسپانس اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ وہ پڑھتے ہیں، اور پھر لوگ باتیں بھی اسی پہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں۔ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ، میں
ابھی تو یہ چینل میں نے اسٹارٹ نہیں کیا نا، میرے خیال سے 2 سال ہونے والے ہیں، اور اسی طرح کے میرے جو میں ناول جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، لیکن آپ لوگ خیال کرا کرے کہ کوئی اتنی محنت سے کرتا ہے. اب پچھلے 3-4 دنوں سے، بلکہ 1 ہفتے سے میں بیمار تھی، لیکن آپ لوگ کے لیے ناول میں لے کے آ رہی ہوں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ نارمل ناول لے کے آؤں جس میں رومانس بھی ہو، جس میں اسٹوری بھی ہو اور پڑھنے کا مزہ بھی آئے، تاکہ انسان صرف رومانٹک پڑھ کے تو اس کا دماغ نہ خراب ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسٹوری میں رومانس نہیں ہونا چاہیے، میں خود کہتی ہوں کہ رومانس ہونا چاہیے. میرے اپنے چینل پہ بھی ناول ہیں اس طرح کے جو رومانٹک ہوتے ہیں، لیکن ملے جلے ہوتے ہیں. بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا اچھا سا رسپانس دے دیا کریں، کیونکہ اگر کوئی اتنی محنت کے ساتھ یہ اگر کوئی چینل چلا رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ نا کہ اس کے گھر کے حالات کس طرح کے ہیں، وہ کس طرح کی مجبوری میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اگر وہ یہ چینل وغیرہ چلا رہا ہے، آپ لوگ رسپانس نہیں دیتے تو اس کا چینل نہیں چلتا. تو آپ لوگ پلیز اچھا سا رسپانس دیا کریں، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلا کریں. اگر دوسرے چینل پہ آپ رومانٹک ناول پڑھ رہے ہیں تو اس چینل پہ بھی پڑھ لیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ چینل پہ اچھے ناول نہیں آتے. اب دیکھیں یہ جو ناول ہے فرحت اشتیاق کا ہے، یہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ برا ناول تھا، اچھا ناول تھا. تو ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے پڑھنے کا انداز، میری اردو ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں. آپ لوگ اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا میں نے ٹھیک سے نہیں پڑھا، لیکن ناول اچھا تھا. آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناول برا تھا. بس یہی ہے کہ آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیا کریں. جو لوگ رسپانس دیتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی، جو لوگ 2 سال سے میرے ساتھ ہیں، میرے پرانے جو ہیں سبسکرائبر ہیں، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے اور اچھا سا رسپانس دیں گے. تو بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیا کریں. ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.